بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. ربی یسر ولا تعسر. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم فقہنا فی الدین. اللہم انی اسألک علما نافعا ورزقا طیبا وعملا متقبلا. اللہم ان تجعل القرآن ربیع قلوبنا وجلاء حزننا وذہاب ہمنا. آمین یا رب العالمین. چلیے شروع کرتے ہیں. علم نشرح، سورہ نشرح. علم نشرح لک صدرک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. شرح صدر، شرح صدر کے دو معنی ہیں. اس سے پہلے ہم شق صدر پڑھ چکے ہیں. شق صدر کیا تھا اور کتنی بار ہوا تھا شق صدر؟ چلیے ہماری بہنوں کو یاد ہے، دیکھتے ہیں کن کون کون آنسر دیتا ہے. شق صدر کیا ہے اور کتنی بار ہوا تھا شق صدر؟ ویری گڈ، ماشاء اللہ، ویری گڈ. 2 times. ویری گڈ. آپ کا سینہ کھولا گیا تھا. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. ماشاء اللہ، ساری ساری بہنوں کو یاد ہے ماشاء اللہ شق صدر. جی، شق کا مطلب ہے چاک کرنا اور صدر کا مطلب ہے سینہ. تو یہاں پر شرح صدر، شرح صدر کے یہاں پر بھی دو معنی ہے. ایک تو یہاں پر اسلام کے لیے کسی کا سینہ کھول دینا، جیسے کہ جس شخص کو اللہ تعالیٰ ہدایت دینے کا ارادہ کرتا ہے تو پھر وہ کیا کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے لیے اسلام کے لیے اس کا سینہ کھول دیتے ہیں. کہ دیکھیے کہ کئی چیزیں ہمیں اب سمجھ آنے لگی ہیں تو ہمیں بھی ایسا لگتا ہے کہ ہمارا شرح صدر ہو گیا ہے نا. کل تک ہم یہی قرآن پڑھتے تھے لیکن ہمیں سمجھ کچھ نہیں آتی تھی. لیکن اب الحمدللہ الحمدللہ آپ لوگوں نے محسوس کیا ہوگا کہ اب ہمارا شرح صدر ہو گیا ہے. ساری چیزیں ہمارے دل میں اتر رہی ہیں. جیسے ایسا لگ رہا ہے کہ جیسے کوئی چیز رکاوٹ بنی ہوئی تھی تو وہ چیز ہٹ گئی، پردے ہٹ گئے اور اب ہماری ساری چیزیں دل میں اتر رہی ہیں. تو ہمارا سینہ کھول دیا گیا ہے تاکہ ہم سارے احکامات کو سمجھ سکیں. کیا ڈونٹس ہیں، کیا ڈوز ہیں، کیا ہدایت ہمیں قرآن دے رہا ہے، یہ ساری چیزیں ہمیں سمجھ آ رہی ہے. تو یہاں پر یہ بات بتائی گئی ہے کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کیا ہم نے آپ کے لیے آپ کا سینہ نہیں کھول دیا. کہ یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے جو اتنا مشکل جو کام تھا، اس کا دوسرا معنی کیا ہے کہ جس کام کو انسان ایک بہت بڑا مشکل کام سمجھ رہا ہو اور اس کام کو انجام دینا اس کے لیے مشکل گزر رہا ہو، محسوس ہو رہا ہے مشکل، تو اس کام کے گزرنے اور اس بوجھ کو اٹھانے کے لیے اس کی طبیعت آمادہ ہو جائے، یعنی کہ آسان ہو جائے، یہ مشکل کام اس کے لیے آسان ہو جائے. تو یہ دعا بھی اس وقت آپ نے یہ دعا فرمائی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کو، جب نبوت دے کر فرعون کے پاس کہا کہ فرعون کے پاس جاؤ اور میرا پیغام پہنچاؤ. اب یہ بھی دیکھیں نا کہ اس وقت موسیٰ علیہ السلام کتنا ڈر رہے تھے کہ کیسے جائیں، فرعون کے پاس کیسے جائیں، جبکہ وہ وہاں سے بھاگے ہوئے تھے نا. تو اب وہ ڈر رہے تھے. تو وہاں پر انہوں نے کیا دعا کی پھر؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری. کہ اللہ میرے سینہ کھول دے اور میرے لیے میرا کام، مشکل کام آسان کر دے. کہ دیکھیے کہ جب بھی ہم یہ دعا پڑھتے ہیں نا تو ایک تو یہ کہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا ہو جاتی اور ہمارے سینہ کھل جاتا ہے، یعنی کہ ہدایت کے راستے ہمارے لیے سوری وہ سیکنڈ لنک ابھی تک اوپن نہیں ہوئی ہے. 1 منٹ. تو انشاءاللہ تھوڑی دیر میں اوپن ہو جائے گی. اب یہی ہے کہ دوسروں کی لنک ہے تو ہم کو پھر دل تھام کے بیٹھنا پڑتا ہے کہ جب تک وہ آن نہ کریں. اللہ تعالیٰ آسانی کرے. اللہم لا سہل اگین. اللہم لا سہل الا ما جعلتہ سہلا وانت تجعل الحزن اذا شئت سہلا. ربی یسر ولا تعسر. تو ہم یہی دیکھ رہے تھے کہ ہاں
کہ انہوں نے کیا دعا پڑھی تھی؟ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے کام میں آسانی کر دے۔ تو اس آیت میں بھی یہی سوالیہ انداز بیان کیا جا رہا ہے، اور یہ مطلب اس بات پر بھی نظر ڈالی جا رہی ہے، اس بار کہ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ نے سینہ کھول دیا اور آپ سے آپ کا وہ بوجھ اتار دیا، وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ۔ تو اب یہ بھی بات ہے کہ کون سا بوجھ اتار دیا؟ جو آپ کی کمر توڑ رہا تھا، اور یہ کون سا بوجھ تھا؟ کہ یعنی کہ دیکھیے کہ ایک تو یہ پریشانی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہ جب آپ نے اسلام کی دعوت کا کام شروع کیا تو وہ قوم جو آپ کے گن گاتے نہیں تھکتی تھی، آپ ساری قوم کے محبوب تھے، اور وہی قوم آپ کی دشمن بن گئی تھی۔ یہ بات آپ کے لیے بڑی تکلیف دہ تھی اور حیران کن بھی تھی کہ ان حالات میں اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام اور اسلام لانے والوں کو اتنا حوصلہ عطا فرمایا کہ وہ کفار مکہ کے ظلم سہنے کے باوجود بھی ان کے آگے نہیں جھکتے تھے۔ تو یہی ان کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک بوجھ تھا نا، یہ کہ کیسے اس ذمہ داری کو لوگوں تک پہنچائیں۔ اور یہ دیکھیے کہ کیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ لوگ کیا کرتے تھے کہ جہاں کہیں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور مومن لوگ جایا کرتے تھے تو کیا کرتے تھے؟ ان کا مذاق اڑاتے تھے۔ ان کا تو یہ مطلب ان کی ہابی تھی یہ کہ جب بھی کہیں جائیں ان کا مذاق اڑائیں اور ان کو جسمانی تکلیفیں پہنچائیں۔ مکی دور میں اگر آپ دیکھیں تو کافروں نے آپ پر 7 بار قاتلانہ حملہ کیا۔ یہ دیکھیے کہ یہ ساری چیزیں، کہ یہ ساری پریشانیاں اٹھانے کے باوجود اللہ تعالیٰ نے آپ کو کیسے بنایا؟ ان مصائب پر صبر کرنے والا، برداشت کرنے والا بنا دیا۔ اور وزر کے معنی کیا ہے؟ وَوَضَعْنَا عَنْكَ وِزْرَكَ، وزرک مطلب وزر کے کیا معنی ہے؟ بوجھ۔ تو بھاری بوجھ جو تھا، کس بات کا بوجھ تھا؟ کہ پورے معاشرے کو کیسے اس طرف لایا جائے۔ یہ جو قوم ہے شرک اور گمراہیوں میں پھنسی ہوئی ہے، تو اس میں اس کو کیسے اس میں ان کو لوٹایا جائے، نیکی کی طرف ان کو کیسے بلایا جائے، یہ ان کے دل پر بوجھ تھا نا۔ آپ اب دیکھیے کہ ہمارے پاس کیا طریقہ، آپ کا اور ہمارا اگر ہم دیکھیں تو یہ ہوتا ہے نا ہمارے پاس یہ طریقہ ہے، تو ہمارے پاس یہ طریقہ ہے کہ ہم کیا کرتے ہیں؟ تھوڑا سا پریشان ہوتے ہیں کسی کی پریشانی دیکھ کر، اور بعد میں پھر کیا کرتے ہیں؟ پھر بعد میں ہم اپنے کاموں میں بزی ہو جاتے ہیں، پھر بھول جاتے ہیں کیا کیا ہوا تھا۔ لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں تھا یہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات رات بھر جاگتے، پریشان ہوتے کہ ان کو ساری خرابیوں سے اور برائیوں سے کیسے نکالا جائے، اپنی قوم کے لیے اتنا زیادہ پریشان ہوتے تھے۔ تو آپ کا جو سارا ذہنی جو بار تھا، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہم نے ہلکا کر دیا، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ ان کے لیے خود آسانیاں پیدا کر دی، اور یہ دیکھیے کہ آپ کا ذکر بھی بلند کیا۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ۔ اب یہاں پر آپ کا ذکر بلند ہونے کے مختلف ذرائع کون کون سے دیکھیے۔ پہلا ذریعہ تو خود کفار مکہ ہی تھے، کہ جو ان کے دشمن تھے اللہ تعالیٰ نے ان سے ہی یہ کام لیا کہ انہوں نے ہی آپ کا ذکر بلند کیا۔ کہ جیسے کہ یہ کیسے ہوا کہ مطلب آپ کے ذکر کی خیر کی بلندی کا آغاز جو ہے ابتدائی نبوت سے ہی شروع ہو گیا۔ اور خاص بات یہ کہ یہ کام کفار مکہ نے کیا، حالانکہ وہ ان کے دشمن تھے۔ یہ دیکھیے کہ انہوں نے کیا کیا کہ حج کے موقع پر جب تمام عرب قبائل کے لوگ آتے تھے، مکہ آتے تھے، تو کفار مکہ نے کیا طے کیا کہ ہم کیا کریں گے کہ وہاں پر بیٹھ کر جا کر ان کو ملیں گے وہ لوگوں سے، اور ان کو کہیں گے کہ یہ جو شخص ہے فلاں فلاں شخص جو ہے، یعنی کہ محمد، اس کی باتوں میں نہ آنا، یہ جادوگر ہے، یہ ایک ایسا جادو کرتا ہے جو بھائی کو بھائی سے اور باپ کو بیٹے سے جدا کر دیتا ہے، بیوی کو شوہر سے جدا کر دیتا ہے۔ تو ایسے ہم کیا کریں گے، انہوں نے ایسی مہم چلائی کہ ہم کیا کریں گے، جا کر ان کو بدنام کریں گے۔ اب جو باہر سے آنے والے لوگ تھے وہ اتنے بدھو بھی نہیں تھے کہ وہ فوراً ان کافروں کی باتوں میں آ جاتے یا ان کا یقین کر لیتے۔ تو ان کی مخالفانہ جو مہم تھی، اس سے ان کے 2 فائدے ہو گئے۔ ایک یہ کہ آپ کا ذکر عرب کے کونے کونے میں ہونے لگا، کہ لوگوں میں جستجو پیدا ہو گئی کہ آخر یہ شخص کون ہے جس کے خلاف یہ پروپیگنڈے ہو رہے ہیں۔
اور اس کی اصل حقیقت معلوم کرنی چاہیے. تو لوگ دور دور سے آتے تھے آپ سے ملنے کے لیے، اور جب آپ سے ملتے، آپ سے بات چیت کرتے یا کلام سنتے تو پھر ان کے گرویدہ ہو جاتے. پھر بہت سارے لوگ اسلام قبول کر لیتے. پھر دوسری وجہ یہ تھی کہ اسلام میں داخل ہونے کے لیے دیکھیں کہ جس طرح لا الہ الا اللہ کا اقرار ضروری ہے، اسی طرح محمد الرسول اللہ کا بھی اقرار ضروری ہے. کہ جب تک کوئی انسان لا الہ الا اللہ کے ساتھ محمد الرسول اللہ نہ کہے تو وہ اسلام نہیں لا سکتا. تو کیسے اللہ تعالیٰ نے بلند کیا؟ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ جس کو بلند کرنا چاہے، جس کا ذکر بلند کرنا چاہے، تو اس کی ساری دنیا اگر دشمن ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھیے کہ کیسے اس نے بلند کیا. تو یہاں پر یہی بات بتائی کہ انہوں نے اسلام کو روکنے کی انہوں نے بہت کوششیں کی، لیکن کیا ہوا؟ کوئی فائدہ نہیں ہوا ان کا. اور اس کے نتائج برعکس نکلے، اپوزٹ نتائج نکلے کہ 10 سال کے ایک دم کم عرصے میں سارا عرب مسلمان ہو کر دن میں کئی کئی بار لا الہ الا اللہ کے بعد ساتھ محمد رسول اللہ کی صدائیں بلند کرنے لگا. یعنی کہ اذان میں، اقامت میں، تکبیر میں، درود میں آپ کا ذکر لازمی تھا. پھر آپ کی وفات کے بعد بھی اسلامی تحریک عرب سے باہر نکل گئی، ساری دنیا میں پھیل گئی، اور یہ حالت ہو گئی کہ دنیا کے مختلف علاقوں میں بھی مختلف اوقات اذان و نماز کی وجہ سے غالباً دن میں ایک لمحہ بھی ایسا نہیں گزرتا تھا کہ آپ کے ذکر کی آواز بلند نہیں کی جا رہی ہے. اور یہ سلسلہ قیامت تک بڑھتا ہی چلا جائے گا، ایسا نہیں کہ کم ہوگا. اور یہ پیشن گوئی اللہ تعالیٰ نے اس وقت کی تھی جب مکہ کے لوگوں کے علاوہ آپ کو کوئی نہیں جانتا تھا. اب یہ دیکھیے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے اس وقت یہ پیشن گوئی کی کہ آپ کا ذکر بلند کیا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے کیا کہا تھا؟ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ. اور اس وقت دیکھیے کہ کون اندازہ لگا سکتا تھا کہ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر خیر اتنے وسیع پیمانے پر پھیل جائے گا. اب دیکھیے کہ اذان کا ہی طریقہ دیکھ لیجئے کہ جیسے کہ سورج الگ الگ جگہوں پر، الگ الگ کنٹریز میں الگ الگ وقتوں پر نکلتا ہے. تو اب ایک جگہ سورج نکلا، وہاں پر فجر کی اذان ہوئی. پھر اس سے آگے اگر ہم گئے تو وہاں تھوڑی دیر کے بعد فجر کی اذان ہوئی. پھر اس سے آگے چلے تو ہر کنٹری میں آہستہ 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 کوئی 1 گھنٹے کی دوری، کوئی کسی میں 1 گھنٹے کا فرق ہے سورج نکلنے میں، کسی میں آدھے گھنٹے کا فرق ہے. تو ایسے آدھے آدھے 1 گھنٹے کے فرق یا 5 منٹ کے، 10 منٹ کے اگر ایک ہی جگہ کا لے لیا جائے تو 5 منٹ کا، 10 منٹ کا فرق ہماری ہی کنٹری میں دیکھ لیجئے کہ اگر انڈیا میں ہی ہے تو ہر جگہ 5 منٹ 10 منٹ کا فرق آتا ہے. تو اگر الگ الگ کنٹریز کا اگر ہم دیکھیں تو ہم اگر چلنا شروع کریں ایک کنٹری سے، ہم دوسری کنٹری میں جائیں، تیسری کنٹری میں جائیں، تو فجر کی اذان ایک جگہ ہو رہی ہے، پھر دوسری جگہ ہو رہی ہے، پھر تیسری جگہ ہو رہی ہے. اب فجر کی نمازیں ختم ہوئی ہیں نہیں تو اب ظہر کی اذان کا ٹائم آ گیا. ابھی مطلب یہ پورا اذان کا سلسلہ چل ہی رہا تھا فجر کی، تو اب وہ جو پہلی جگہ جہاں پر اذان ہوئی تھی اب وہاں پر ظہر کا ٹائم آ گیا، پھر وہاں پر اذان ہو رہی. مطلب کوئی لمحہ ایسا نہیں ہے دنیا میں جہاں جس وقت اذان نہیں دی جا رہی. یہ ایک ایسی بات ہے کہ جو اب مجھے سمجھ آئی ہے جب میں الحمدللہ میں جب شاید میں 6th یا 7th میں ہوں گی، تو جب میں کوئی اسپیچ کر رہی تھی سیرت النبی کی، تو جب مجھے میرے جو پھپھو ہیں انہوں نے یہ لکھ کر دیا تھا اسپیچ، تو اس وقت انہوں نے مجھے یہ پوائنٹ اس میں ایڈ کروایا تھا کہ اب دیکھیے کہ پہلے کے زمانے میں نہ یوٹیوب ہوتے تھے، نہ اس طریقے سے ہمارے پاس نالج ہوتی تھی، لیکن بڑے لوگ جو تھے گھر کے تو ان کو نالج بھی کتنی ہوتی تھی. تو انہوں نے جب مجھے یہ اسپیچ میں یہ پوائنٹ انہوں نے مجھے ایڈ کروایا تھا کہ اذان ایک کنٹری سے شروع ہو رہی ہے، دوسرے کنٹری میں ہو رہی ہے، تیسرے کنٹری میں ہو رہی ہے، پھر اسی طریقے سے اذان کا سلسلہ پوری دنیا میں کنٹینیو چلتا ہی رہتا ہے، ایک لمحے کے لیے بھی نہیں رکتا. تو اس وقت تو مجھے یہ بات نہیں سمجھ آئی تھی، لیکن اب یہاں پر اب جا کر یہ بات مجھے سمجھ آئی ہے، اور اس وقت اس پوائنٹ کی وجہ سے مجھے فرسٹ پرائز ملا. تو جب میں نے قرآن کو سمجھنا شروع کیا اور جب میں اس آیت پر پہنچی تو جب مجھے ریئلائز ہوا کہ وہ جب اس وقت میں جب پڑھ رہی تھی وہ بات، تو مجھے اس کا بالکل بھی سمجھ نہیں آئی تھی. اب یہ بات کی سمجھ آئی ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کو بلند کیا. اور پھر فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے. تو یہاں پر کیا کہا گیا؟ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے، بعد نہیں ہے. ہم یہ نہ سمجھیں کہ بعد میں آسانی آئے گی، بلکہ مشکل کے ساتھ ہی آسانی ہے. دیکھیں آسانی اللہ تعالیٰ نے ہر وقت ہر جگہ ہمارے لیے آسانی رکھ دی. بیماری ہے تو تھوڑے دن کے بعد ٹھیک ہو جاتی ہے، پریشانی ہے تو تھوڑے دن کے بعد اچھی بھی ہو جاتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ کوئی انسان پیدا ہو کے بیمار ہوا تو وہ بس ختم، ساری زندگی بیمار ہی رہا، ایسا نہیں ہوتا. بلکہ کوئی بھی پریشانی آتی ہے
تو فوراً اس کے ساتھ اس کی تلافی بھی ہو جاتی ہے، مشکلیں جو آتی ہیں تو حل بھی ہو جاتی ہیں۔ تو کئی ایسی جگہیں ہیں یہ کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ کیسے آپ کے ہمارے لیے آسانی کر دی ہے، کہ اللہ تعالیٰ نے ہر مشکل کے ساتھ ہی آسانی رکھ دی۔ ایسا نہیں ہے کہ اب مشکل آ گئی تو اب ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی، بلکہ اس پر ہم کو صرف کیا سکھایا گیا؟ صبر کیسے کریں۔ یہ صبر ہی ہمیں اعلیٰ مقام تک پہنچاتا ہے، جنت کے اعلیٰ درجوں پر پہنچاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے مشکلیں بھی اسی لیے رکھی نا، تاکہ مومن بندے کو اعلیٰ درجات تک پہنچا دے، تاکہ ان کا امتحان لے کہ میرا بندہ مشکل میں کتنا صبر کرتا ہے۔ کوئی یہ نہ سوچے کہ اب مشکل آ گئی اب کبھی نہیں ختم ہوگی، بلکہ مومن بندہ توکل کرتا ہے، صبر کرتا ہے، اور وہیں سے پھر اس کے درجات بھی پھر بلند ہوتے ہیں۔ ان مع العسر یسرا، پھر دیکھیے کہ 2 بار تکرار سے یہ بات ہمیں سمجھائی جا رہی ہے کہ بے شک ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اور جب آپ فارغ ہوں پھر کہا جا رہا ہے کہ یہ ساری چیزوں کے بعد فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، اور جب آپ فارغ ہوں تو عبادت میں مشغول ہو جائیں، مشقت میں لگ جائیں، عبادت میں مشقت میں لگ جائیں، اور اپنے پروردگار کی طرف راغب ہوں۔ یعنی کہ آپ کو تبلیغ کے کاموں سے، گھریلو مشاغل سے، اور اسلام لانے والوں کی تعلیم و تربیت سے فراغت ہو گئی، آپ فارغ ہو گئے، تو پھر اپنے پروردگار کی طرف لو لگائیے۔ کس کو کہا جا رہا ہے؟ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی کہ مشکلات کے دوران اللہ کی عبادت، اس کا ذکر، اس پر توکل ہی انسان کو ایسا حوصلہ عطا کرتا ہے جس سے مصیبت، پریشانی، ساری پریشانیاں دور ہو سکتی ہیں۔ تو ہمارے لیے بھی کیا ہے یہ فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، جیسے ہی ہم اپنے گھر کے کام کاج ختم کر لیں فوراً اللہ کی طرف دوڑے، فوراً اللہ کی عبادتوں میں اپنے آپ کو بزی کرے، فوراً یہ سوچے کہ اب چلو میرا جیسے ہی ٹائم ختم ہو گیا تھوڑا سا میں نوٹس بنا لوں، تھوڑا سا میں اور ریسرچ کر لوں، تھوڑا اور میں غور و فکر کر لوں۔ نمازوں کے ٹائم تو وہ فرض ہے، اس کو تو ہم کو کام چھوڑ کے پڑھنا ہے، لیکن آپ جب ہمارے گھر کے کام کاج سے ہم فارغ ہو جائیں تو پھر ہم کو بھی کیا کرنا ہے؟ اللہ کی طرف راغب ہونا ہے، اپنے پروردگار کی طرف۔ اب یہ نہیں کہ چلو ٹائم ملا ہے تو ایک مووی دیکھ لیتے ہیں، ایک سیریل دیکھ لیتے ہیں۔ بے وقوفی میں تو یہی کیا نا، اکثر لوگوں نے یہی کیا کہ خالی وقتوں کو بور ہو رہے ہیں نا، اب بور ہو رہے ہیں تو کیا کیا؟ ریموٹ لیا، ٹی وی کھول دیا۔ اب تو ٹی وی کھولنے کی ضرورت نہیں، سب کے ہاتھوں میں موبائل ہے، کوئی سیریل لگا لیا، کوئی جوکس دیکھ لیے، کوئی ویڈیوز دیکھ لی، اور آج کل تو وہ کیا نیا چلا ہے، ریلز، بس انگلی مارتے جاؤ، وہ شیطان کی ہتھوڑی ختم ہی نہیں ہوتی۔ میں دیکھتی ہوں کئی لوگوں کو کہ بس ریلز دیکھتے دیکھتے ان کا دن ختم ہو جاتا ہے، دن ختم ہو جاتا مگر وہ ریل نہیں ختم ہوتی۔ تو کیسا اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ آسانی ہمارے لیے رکھ دی، اتنی چیزیں ہمارے سامنے بھیج دی، اس کے باوجود بھی ہم غفلت میں ہم پڑے رہے۔ شکر کرے الحمدللہ کہ ہمارا دل اس طرف نہیں جاتا، اللہ کا شکر ہے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ گھر میں بھی اگر کوئی ایسے لوگ ہیں جو اس میں بزی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہم اصلح اولادنا، اللہم اصلح اولادنا، اللہم اصلحنا و اہلنا، اللہ ہماری بھی اصلاح کر دے، ہمارے گھر والوں کی بھی اصلاح کر دے۔ اردو میں بول دیجیے، اگر عربی میں نہیں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ تو سننے والا ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی بولا ہے کہ عربی میں بولیں گے تو سنوں گا، اس میں بولیں گے تو نہیں سنوں گا۔ تو اس طریقے سے سورہ نمبر 95، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ 3، والتین والزیتون۔ اب یہاں پر کس چیز کی قسم کھائی جا رہی ہے؟ تین کی، یعنی کہ انجیر کی اور زیتون کی۔ انجیر اور زیتون، اب یہ تین یعنی کہ انجیر کا درخت اور اس کا پھل بھی، اور یعنی انجیر کا ایک دانہ دیکھیے کہ کیسا خوش ذائقہ ہوتا ہے، جس میں غذائیت بھی ہوتی ہے، بہت سی بیماریوں کا علاج بھی ہوتا ہے۔ جیسے کہ اب آج کل تو سب کو پتا چل گیا ہے کہ یہ ساری چیزوں کی افادیت کتنی ہے، زیتون کی اور انجیر کی، کہ یہ بہت ہی ایک سائنٹیفکلی بھی اگر دیکھا جائے تو اس کی بہت زیادہ اہمیت اور افادیت ہے۔ اور زیتون ایک ایسا درخت ہے جس سے زیتون کا تیل نکالا جاتا ہے، اس کے پھل کو زیتونہ بھی کہا جاتا ہے۔ تو یہ دیکھیے کہ یہ وہ علاقہ ہے، اب یہاں پر اس وہ طور سینین اور زیتون کی اور طور سینا کی، وحاذ البلد الامین، کون کون سی چیزوں کی قسمیں کھائی گئی ہیں پہ؟ انجیر کی، زیتون کی، طور سینا کی، اور حاذ البلد الامین، مطلب بلد کون سا شہر؟ پر امن شہر، یعنی کہ مکہ۔ اب یہ زیتون کے درخت کی قسم اس لیے کھائی گئی، نہیں کھائی گئی کہ بلکہ اس زمین کی قسم کھائی گئی کہ جس میں یہ درخت کثرت سے پیدا ہوتا ہے۔
اور وہ کون سا علاقہ ہے؟ شام اور فلسطین کا علاقہ ہے، جہاں پر یہ کثرت سے پیدا ہوتا ہے، اور یہاں پر کسی علاقے کے مشہور پیداوار کا نام لے کر اس سے وہ علاقہ مراد دیا جاتا ہے۔ اکثر یہ لوگ کیا کرتے ہیں کہ وہاں کی جو ویلیوبل چیز رہتی ہے تو اس کا نام لینے سے مراد وہاں کا علاقہ مراد لیا جاتا ہے۔ یعنی طور سینین اور شہر مکہ سے یہ سب مقامات انبیاء کے ایسے مقامات ہیں جہاں پر انبیاء آئے، جہاں پہ انبیاء کی پیدائش ہوئی، جہاں پر انبیاء مدفون ہیں۔ تو یہ کیسے ہیں؟ بلد الامین ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، اور ہم نے انسان کو بڑی احسن انداز میں، بہترین ساخت میں پیدا کیا، خوبصورت ساخت میں پیدا کیا۔ کہ انسان دیکھیے کہ دوسرے جانداروں پر کیسی فضیلت ہے کہ ایک تو اللہ تعالیٰ نے اس کو عقل دی، فہم دی، خوبصورت شکل و صورت میں بنایا۔ اس بات پر ہم کافی بار ڈسکس کر چکے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو بدصورت نہیں بنایا، کوئی ایسی اگلی نہیں بنایا کہ کوئی دیکھ کر ہمیں ڈر جائے۔ بڑے ہی خوبصورت انداز میں، بڑے ہی اندازے کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ساری چیزیں ہماری بیلنس میں رکھی، بڑے ہی خوبصورت انداز میں بنایا۔ میں کبھی کبھی یہی سوچتی ہوں کہ اگر ہم صرف ایک گوشت کا لوتھڑا ہوتے تو ایک کونے میں ہی پڑے رہتے، نہ ہمیں اٹھنا آتا، نہ ہمیں کھڑے رہنا آتا۔ ہڈیوں کے بھی دیکھو کہ کیسے جوڑ اللہ تعالیٰ نے بنائے کہ ہم ہر باڈی کے ہر پارٹس کو ہم موو کر سکتے ہیں، اس سے ہم کام لے سکتے ہیں، باڈی کے ہر پارٹ سے ہم کام لے سکتے ہیں۔ اب یہ دیکھیے کہ پیروں میں اگر ایک اسٹریٹ ہڈی نہ ہوتی تو ہم کھڑے کیسے رہتے؟ اگر بیچ کی ہڈی ہی نہ ہوتی، سمجھ لیجیے کہ گھٹنے سے لے کر جو پنجے تک ہماری ایک ہڈی ہے، اگر وہ ہی نہ ہوتی تو اب جسٹ امیجن کریے، ایک وہ ہڈی ہی نہ ہوتی، خالی وہاں پر گوشت ہوتا، تو کیا ہم کھڑے رہ پاتے؟ لٹکتا ہمارا پیر تو ایسے ہی ہوا میں لٹکتا رہتا۔ تو یہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے 360 جوڑ بنائے اور کیسے خوبصورت انداز میں ہم کو بنایا کہ ہماری آنکھیں خوبصورت ہیں ہماری۔ اب یہ دیکھیے کہ اس کے باوجود بھی لوگ اس پہ بھی مطمئن نہیں ہیں، بلکہ آنکھوں کو بگاڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے، کئی آئی بروز بنائے جا رہے ہیں، کئی کہیں ایسا ہو رہا ہے کہ کہیں ناک کو پتلی کیا جا رہا ہے، کہیں لپس کو موٹے کیے جا رہے ہیں۔ انسان کسی حال میں خوش نہیں ہے، حالانکہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بہترین ساخت میں پیدا کیا ہے۔ کیا اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھ آ رہی تھی کہ جو ہم خود اپنے آپ کو کر لیں؟ احسن تقویم، کہ اللہ تعالیٰ نے ہم کو کتنے پیارے انداز میں بنایا، کتنے خوبصورت انداز میں بنایا۔ میں نے گروپ پہ ایک ویڈیو پوسٹ کی تھی کہ اللہ ترحم فرما کیسے کیسے لوگ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بنائے، کہ شاید کچھ بہنوں نے دیکھی بھی ہوگی کہ وہ ایک پوری فیملی ہے 9-10 لوگوں کی، ان کے چہرے اللہ نہ کرے، اللہ بولنے کے لیے بھی اچھا نہیں لگتا، لیکن بالکل ان کے چہرے بندروں کی شکل کے، اور وہ پوری ایک فیملی ہے۔ یعنی کہ وہ سارے کے سارے ایسے ہیں کہ ایک پوری فیملی ہی ویسی ہے وہ۔ تو کتنا اللہ تعالیٰ نے ان کو بنایا، وہ بیچارے کیسے رہتے ہوں گے، کیسے لوگوں میں سروائیو کرتے ہوں گے۔ میں نے گروپ پہ پوسٹ کی تھی کئی دنوں پہلے وہ ویڈیو، تو مجھے اتنا اس کا ریئلائز ہوا کہ اللہ تعالیٰ تو نے ہمیں کتنے خوبصورت انداز میں بنایا۔ اور اس کے بعد بھی دیکھیے کہ کئی بہنیں پارلروں کے چکر لگا رہی ہیں، کہیں کچھ کروا رہی، کہیں کچھ کروا رہی۔ آج کل تو نئی نئی چیزیں آ گئی ہیں، سمجھ نہیں آتا کہ کیسے لوگوں میں یہ ساری چیزیں کرنے کا شوق پیدا ہوگا۔ جتنے زیادہ ہائی لیول کے لوگ ہیں، جتنا جن کے پاس پیسہ ابل رہا ہے، وہ یہ ساری چیزیں کروا رہے ہیں۔ کہیں کوئی چیز کو موٹی کیا جا رہا ہے، کہیں کوئی چیز کو پتلی کیا جا رہا ہے، کہیں آنکھوں کو کھینچ کر اس کو ٹاکا دے کر پتلی آنکھیں کر دی جا رہی ہیں۔ کیسے کیسے چیزیں، مطلب یہ ساری چیزیں ہو گئی ہیں۔ کیا اللہ تعالیٰ کو یہ نہیں پتا تھا کہ اس انسان کو کیسے بنانا ہے؟ یعنی کہ اللہ کی بنائی ہوئی ساخت میں ہم رد و بدل کر رہے ہیں۔ کتنی شرم کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں میں بھی ہم دخل اندازی کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کیا اس بات کو ہم کو چھوڑ دے گا؟ اللہ کا شکر ادا کریں کہ ہمارے میں سمجھتی ہوں کہ ہمارے گھرانوں میں جو جہاں پر دین کی تعلیم ہوتی ہے وہاں یہ سب چیزیں نہیں ہوتی، الحمدللہ الحمدللہ۔ اور پھر ثم رددناہ اسفل سافلین، پھر ہم نے اسے ادنا ترین مخلوق کے درجے میں لوٹا دیا۔ یعنی کہ انسان دیکھیے کہ سب سے اعلیٰ مخلوق بنایا گیا تھا نا انسان، لیکن پھر اس نے کیا کیا؟ ایسے کام کیے اس نے، یعنی کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے خدا داد ذہنی صلاحیتیں، جسمانی قوتیں، اور برائی کے راستے سے کیسے اپنے آپ کو روکے، استعمال کرنے کی طاقت صلاحیت بھی دیے۔ اللہ کی نافرمانی اور اس کے باوجود بھی انسان اللہ کی نافرمانی اور بغاوت پر اتر آئے تو انسان حیوانوں سے بھی نیچے گر جاتا ہے۔ اسی طرح حیوانوں کو دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے خیر اور شر کی تمیز نہیں بخشی، ان کو نہیں سمجھ میں آتا کہ کبھی کبھی وہ خود پوٹی کر کے اسی میں کھڑے ہو جاتے ہیں، ان کو اتنی تمیز نہیں ہے کہ یہ صاف ہے یہ گندا ہے، جو ان کے سامنے رکھ دو وہ کھا لیتے ہیں۔
لیکن اب دیکھیے کہ انسان کو تو یہ ساری تمیز ہے نا، اچھائی کی، برائی کی، حق کی، باطل کی، لیکن اس کی تمیز کے باوجود بھی اس نے کیا کیا کہ اس کا استعمال نہ کیا اور جانوروں سے بھی بدتر ٹھہرا۔ لیکن انسان دیکھیے کہ اتنی اخلاقی لحاظ سے اتنی پستی میں جا گرا کہ جس کا حیوانوں میں تصور بھی محال ہے۔ یعنی کہ انسان میں دیکھیے کہ حرص ہے اور ایسی خود غرضی ہے، شہوت پرستی ہے، نشہ بازی ہے، کمینہ پن ہے، ظلم ہے، لوٹ کھسوٹ ہے، قتل و غارت گیری ہے۔ اب یہ دیکھیے کہ کوئی جانوروں میں یہ چیزیں ہوتی ہیں کیا؟ کینہ ہے، جلن ہے، حسد ہے، یہ ساری چیزیں کس میں پائی جاتی؟ انسان میں پائی جاتی ہیں۔ تو یہ حیوانوں میں کہاں دیکھنے میں آتی ہے یہ ساری چیزیں؟ اور اسی لحاظ سے انسان کیسا ہو گیا؟ فی الواقع مخلوق سے بست ایک دم اسفل سافلین، ایک دم نچلے ترین درجے میں اللہ تعالیٰ نے اس کو پھر لوٹا دیا۔ کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی نافرمانی والے کام کر کے اپنے آپ کو نیچوں سے نیچے کر دیا۔ سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے، اب ساروں کی بات نہیں ہو رہی ہے، الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات۔ اب یہاں پر کس کی بات ہو رہی ہے؟ ایمان والوں کی، عمل صالح، ان کو الگ رکھ دیا گیا، ایمان والوں کو الگ رکھ دیا گیا، عمل صالح کرنے والوں کو الگ رکھ دیا گیا۔ تو ان کے لیے کیا ہے؟ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر، غیر ممنون، اجر غیر ممنون۔ تو ایسے لوگ جنہوں نے محنتیں کی، اپنے آپ کو تھکایا، اللہ کی فرما برداری کی، نیک عمل کرتے رہے، محنتیں کی، تو ایسے لوگوں کے لیے کیا ہے؟ کبھی نہ ختم ہونے والا اجر۔ اور پھر اس کے بعد جزا سزا کے بارے میں آپ کو کون جھٹلا سکتا ہے؟ فما یکذبک بعد بالدین الیس اللہ باحکم الحاکمین۔ کیا اللہ سب حاکموں سے حاکم نہیں ہے؟ پھر دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہم سے سوال کر رہے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے حاکم نہیں ہے؟ نیکسٹ سورہ، سورہ علق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہ دیکھیے کہ یہ سورہ علق، اقرا، جو ہم کہتے ہیں، ہم بار بار ہم پڑھتے بھی ہیں اور ساری بہنوں کو معلوم ہے کہ یہ سورت کی ابتدائی 5 آیت غار حرا میں نازل ہوئی، اور انہی آیات سے آپ کی نبوت کا اور وحی کا آغاز ہوا۔ سب سے پہلی وحی جو تھی وہ کیا تھی؟ سورہ علق کی 5 آیتیں، یعنی کہ جو اقرا بسم ربک الذی خلق، کہ اے اپنے پروردگار کے نام سے پڑھیے جس نے ہر چیز کو پیدا کیا اور انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا، اور پڑھیے اور آپ کا پروردگار بڑا کریم ہے۔ خلق الانسان من علق، اقرا، اقرا کا کیا مطلب ہے؟ پڑھیے۔ وربک الاکرم، آپ کا پروردگار بڑا کرم والا ہے۔ تو یہ وحی کا آغاز کیسے ہوا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبرائیل علیہ السلام فرشتے آئے۔ یہ ہوتا کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا کر غار حرا میں بیٹھ جایا کرتے تھے، اور اس وقت کہ یہ فرشتہ آیا آپ کے پاس اور کیا کہا، آپ نے آپ کو فرمایا پڑھیے، تو آپ نے ان کو کیا کیا کہا جبرائیل علیہ السلام کو؟ میں تو ان پڑھ ہوں۔ آپ کہتے تھے کہ پھر فرشتے نے مجھے زور سے بھیجا اور پھر چھوڑ دیا اور کہا پڑھیے، یعنی کہ دبایا فرشتے نے اور پھر کہا کہ پڑھیے، تو میں نے کہا میں ان پڑھ ہوں، پھر دوبارہ اس نے ایسے ہی کیا، پھر چھوڑا، پھر میں نے کہا میں ان پڑھ ہوں، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، پھر فرشتے نے تیسری بار ایسے ہی کہا اور کہا اقرا بسم ربک الذی، یہ جو پہلی آیت سے 5 آیت تک۔ پھر آپ اپنے گھر کو لوٹے اور آپ کے کندھے اور گردن کا گوشت ڈر کے مارے پھڑک رہا تھا، اور آ کر سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا مجھے کپڑا اڑا دو، مجھے کپڑا اڑا دو، اور جو ہم پیچھے پڑھ کے آئے ہیں نا۔ پھر جب آپ کا ڈر جاتا رہا تو آپ نے خدیجہ رضی اللہ عنہ سے کہا خدیجہ پتہ نہیں مجھے کیا ہوا، مجھے تو اپنی جان کا خطرہ لاحق ہو گیا۔ پھر آپ نے یہ سارا واقعہ، آپ اتنا ڈر گئے تھے، ایسا لگ رہا تھا کہ آپ کی جان ہی چلی جائے گی، اور پھر آپ نے سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہ کو سارا واقعہ سنایا۔ تو پھر یہ انہوں نے کہا کہ آپ تو اتنے اچھے ہیں، آپ سب قرابت داروں سے اچھا سلوک کرتے ہیں، سچ بولتے ہیں، تو آپ کیوں ڈر رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ آپ کو ضائع نہیں کرے گا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جس نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، الذی علم بالقلم۔ نبوت سے پہلے آپ کا کردار کیسا تھا کہ آپ سچ بولتے تھے، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے تھے، سب لوگوں کی مدد کرتے تھے۔ تو انہوں نے کیا کیا کہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ نے کیا کیا، اپنے چچا زاد بھائی جو تھے
ورقہ بن نوفل جو تھے تو وہ دور جاہلیت میں عیسائی ہو گئے تھے، تو انہی کے پاس وہ مطلب دینی تھوڑے سے پڑھنا لکھنا جانتے تھے، عربی لکھنا خوب جانتے تھے، انجیل کا عربی ترجمہ زبان میں لکھا کرتے تھے، تو یہ ساری چیزیں، لیکن بہت بوڑھے تھے اور اندھے بھی ہو گئے تھے۔ تو سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا نے کیا کیا کہ ان کے پاس لے کر گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب یہ حال دیکھا تو انہوں نے اپنے بھائی کے پاس لے کر گئے اور کہا بھائی ذرا اپنے بھتیجے کی بات تو سنو۔ تو انہوں نے کہا، جب انہوں نے بات سنی، بیان سنا، تو وہ کہنے لگے یہ تو وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترتا تھا، کاش میں اس وقت جوان ہوتا جب یہ اس میں وقت یہ ساری قوم، ان کی یہ قوم ان کو مکہ سے نکال دے گی۔ یعنی کہ انہوں نے ہجرت کی بات پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا تعجب سے پوچھا کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے؟ ورقہ کہنے لگے کیونکہ جو چیز آپ لائے ہیں وہ بھی لایا تھا، اسے تکلیف ہی دی گئی، اور اگر میں اس وقت زندہ ہوتا تو میں تمہاری بھرپور مدد کروں گا۔ پھر اس واقعے سے تھوڑی ہی مدت کے بعد ورقہ بن نوفل جو تھے وہ وفات پا گئے، اور وہی کانا بھی تھوڑے دن کے لیے رک گیا، جس کی وجہ سے آپ غمگین رہا کرتے تھے۔ الذی علم بالقلم، کہ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے کہ انسان کو علم سکھایا اور قلم کے ذریعے سکھایا، کہ یہ دیکھیے ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے کہ جب ہم کوئی چیز لکھتے ہیں تو وہ دیر پا ہوتی ہے، قلم کے ساتھ جو چیز ہم لکھ رہے ہیں۔ اب آپ دیکھیے کہ اسکول میں صرف ایسا نہیں ہوتا کہ بک پڑھ لو اور چلے جاؤ، بلکہ کیا دیا جاتا ہے، ہوم ورک بھی دیا جاتا ہے، کام بھی لیا جاتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ مہربانی فرمائی کہ صرف قلم کے استعمال کا طریقہ بھی سکھایا انسان کو، اور یہ دیکھیے کہ لکھی ہوئی چیز موت تک برقرار رہتی ہے۔ اب یہ ہمارے پاس اگر کوئی چیزیں ایسی لکھی ہوئی ہوں جو کہ ہم اپنی وراثت میں اپنے نسلوں کے لیے ہم چھوڑ کے جائیں تو کیا ہوگا؟ اب آپ یہی دیکھ لیجئے اپنا قرآن، اس میں ہم نے انڈر لائن کی ہوئی چیزیں ہیں، اس میں ہم نے کچھ چیزیں پوائنٹس نوٹ کیے ہوئے ہیں، یہ ساری چیزیں ہم تو مر جائیں گے، لیکن یہ نسلیں در نسلوں کے پاس یہ قرآن جب تک محفوظ رہے گا وہ لوگ یہ پڑھتے رہیں گے کہ ارے دیکھو ہماری امی نے ایسے لکھا تھا، ہماری دادی نے ایسے لکھا تھا، ہماری پردادی نے ایسے لکھا تھا، یہ دیکھو انہوں نے ایسے نوٹس بنائے تھے۔ یہ ساری چیزیں کیسی ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم سیکھنے میں آسانی پیدا کر دی، جن کا ذکر قرآن میں بھی آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قلم کے ذریعے علم سکھایا، کہ یہاں پر اس بات کا ذکر ہے علم الانسان ما لم یعلم، اور انسان کو وہ سب کچھ سکھا دیا جو وہ نہیں جانتا تھا۔ اب یہ دیکھیں کہ جب انسان ماں کے پیٹ سے باہر آتا ہے تو اس وقت وہ کچھ بھی نہیں جانتا، اللہ تعالیٰ نے اسے قلم کے استعمال سے پہلے ہی بہت سی باتیں سکھا دی۔ اب یہ دیکھیں کہ جب بچہ اسکول جاتا ہے، جب قلم کا ہاتھ میں پکڑتا ہے، جب تک تو وہ بہت ساری چیزیں سیکھ جاتا ہے، کیسے بولنا ہے، کیسے کھانا ہے، کیسے پینا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پہلے ہی سکھا دیا۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک دن کا بچہ ہے، اس کو یہ بھی سکھا دیا کہ اس کو دودھ کیسے پینا ہے، ماں کی چھاتی سے چمٹنا کیسے ہے، اور بھوک لگے تو رونا کیسے ہے، یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ نے سکھا دی۔ تو یہاں پر وہی سنایا جا رہا ہے کہ جو نہیں جانتا تھا وہ اس کو سکھایا، ہرگز نہیں۔ اچھا یہ کہ انسان سرکشی کرنے لگتا ہے، کلا ان الانسان لیطغی، کہ انسان کیسا ہے، اتنے کے باوجود بھی سرکشی کرنے لگتا ہے، اس بنا پر کہ وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے۔ الرآہ استغنا، یعنی کہ انسان اپنے آپ کو بڑا بے نیاز سمجھتا ہے، کیا نہیں مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں تو بڑی سی چیز ہوں۔ انسان ایک اندر سے اپنے پراؤڈ میں آ جاتا ہے نا، کہ انسان سمجھتا ہے کہ میرے پاس سب چیز ہے، مجھے کیا ضرورت ہے کسی چیز کی۔ تو یہ انسان کی یہ غلطی ہے کہ وہ اپنے آپ کو بڑا غنی محسوس کرتا ہے کہ مجھے کسی کی ضرورت نہیں، میں سب کچھ کر سکتا ہوں۔ اس بنا پر وہ اپنے آپ کو بے نیاز دیکھتا ہے، یقیناً تجھے اپنے پروردگار کی طرف لوٹنا ہے۔ کیا تم نے اس شخص کو نہیں دیکھا جو جب بندہ نماز پڑھے، اور جو منع کرتا ہے جب بندہ نماز پڑھے؟ یعنی کہ یہ اس وقت کی بات ہے کہ جب آپ بیت اللہ میں نماز پڑھ رہے تھے تو ابو جہل کیا کر رہا تھا؟ ایک دفعہ ابو جہل نے قریشی سرداروں سے کہا کہ تم لوگوں کے سامنے اپنا چہرہ خاک آلود کرتے ہو، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی کہ بیت اللہ میں نماز ادا کرنے کے دوران سجدہ کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ ہم کیا کریں گے کہ ہم ان کو تکلیف دیں گے۔ انہوں نے کہا کہ لات اور عزا کی قسم، اگر میں نے اب اس حال میں دیکھا تو میں اس کی گردن روند ڈالوں گا، اس وقت اس کا چہرہ مٹی پر رگڑ دوں گا۔ تو اس کے بعد جب اس نے آپ کو کعبے میں نماز پڑھتے دیکھا تو اس برے ارادے سے آپ کی طرف بڑھا، پھر اچانک پیچھے ہٹنے لگا۔ تو قریش کے جو سردار تھے تو انہوں نے اپنے رئیس کی یہ حالت دیکھی تو حیران ہو گئے اور پوچھا کیا ہوا؟ وہ گھبرایا ہوا کہنے لگا کہ میرے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان ایک خوفناک آگ تھی، اور وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کو بتایا کہ اگر وہ میرے قریب آتا تو فرشتے اس کا ایک ایک عضو چیر پھاڑ ڈالتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھے کہ اس وقت بھی اپنے نبی کی حفاظت کی۔
ذرا سوچو تو، اگر بندہ راہ راست پر ہو یا نافرمانی سے بچنے کا حکم دیتا ہو، اور ذرا سوچو وہ منع کرنے والا اگر حق کو جھٹلاتا اور منہ موڑتا ہو، اور کیا وہ یہ نہیں جانتا کہ اللہ تعالیٰ اسے دیکھ رہا ہے؟ ہرگز نہیں، اگر وہ باز نہ آیا تو ہم اس کی پیشانی کے بال پکڑ کر اسے گھسیٹیں گے۔ کہ دیکھیے کہ ہر بار پیشانی کا ذکر آتا ہے۔ پیشانی کیا ہے؟ ایک عزت کی نشانی۔ اور آج کل سائنس نے یہ ریسرچ کی ہے کہ پیشانی کی وجہ سے ہی جو انسان کے دماغ میں جو خیالات آتے ہیں، تو یہاں سے جا کر دماغ میں اس کی جو نسیں ہوتی ہیں وہ وہاں پر اس کو حکم دیتی ہیں۔ تو انشاءاللہ میں یہ بھی اس کی ایک ویڈیو انشاءاللہ میں ڈالوں گی، تاکہ اس کی بھی ڈیٹیل پھر ہم یہاں پر ڈسکس نہیں کر سکتے، تو انشاءاللہ میں ڈالوں گی وہ۔ اور پیشانی جو جھوٹی اور خطا کار ہے، سو اپنے اہل مجلس کو بلا لے، ہم عذاب کے فرشتوں کو بلائیں گے، اور ہرگز نہیں ایسا کرنا چاہیے کہ آپ اس کی بات نہ مانیے، اور سجدہ کر کے اپنے پروردگار کا قرب حاصل کریے۔ کلا لا تطع واسجد واقترب۔ یہ دیکھیے کہ سجدے کی فضیلت بتائی جا رہی ہے کہ یہاں پر انسان اگر کتنا بھی گناہگار ہو، اگر وہ سجدہ کرے تو اپنے پروردگار کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے۔ یعنی کہ بد کردار شخص کی بات مان کر کعبے میں نماز کی ادائیگی سے رکنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اس طرح نماز ادا کرتے رہیے۔ اپنے نبی کو کہا جا رہا ہے کہ نماز ادا کرتے رہیے اور سجدہ کرتے رہیے۔ سجدہ سے مراد صرف سجدہ نہیں، بلکہ عربوں کا قاعدہ یہ تھا کہ وہ جب کسی چیز کو کوئی چیز کا مراد لیتے، تو جس قدر نمازیں ادا کرتے اتنا ہی زیادہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ مطلب اس کا یہ ہے کہ لہٰذا نمازیں بکثرت ادا کیجیے۔ سجدے سے مراد یہ نہیں کہ اب ہم ایک سجدہ کریں اور بھاگ جائیں، چلو ٹھیک ہے ایک سجدہ کر لیے ہم اللہ سے قریب ہو گئے، بلکہ زیادہ سے زیادہ تہجد ہے، زیادہ سے زیادہ نمازیں ہیں، زیادہ سے زیادہ عبادتیں ہیں، زیادہ سے زیادہ لمبے رکوع اور سجدے ہیں۔ یہ ساری چیزوں میں انسان کو بزی رکھا اگر انسان نے، تو پھر کیا ہوگا؟ وہ اللہ کا قرب حاصل ہوگا۔ وقت قریب اللہ کا قرب حاصل ہوگا اس سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ القدر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ دیکھیے بھی یہاں پر بھی دو بار اس کا ذکر ہو رہا ہے تکرار کے ساتھ۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کہ آپ کیا جانے، آپ کو کیا معلوم کہ شب قدر کیا ہے؟ کہ اس کی اہمیت کیسے بتائی جا رہی ہے کہ دو بار اس کو کہا جا رہا ہے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ آپ کیا جانے کہ لیلۃ القدر کیا ہے؟ تو اس صورت میں قرآن کے متعلق اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اسے لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ یعنی کہ کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ تمام یہ کیسا ہے؟ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے بہتر ہے۔ تو یہ شب قدر کی رات، یعنی کہ شب قدر سے مراد قدر والی رات۔ قدر یعنی کہ تقدیروں کے بھی اس میں فیصلے ہوتے ہیں، اور انتہائی بہترین اعلیٰ جو اس کا قدر، جو اہمیت اس کی بتائی جا رہی ہے، تو اس نام سے بھی اس کا ظاہر ہوتا ہے۔ تو یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگوں نے پوچھا کہ یہ وہ رات کون سی ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی وہ رات نہیں بتائی گئی، بلکہ اب ان کو یہ کہا گیا کہ یہ آخری عشرے میں اس کو تلاش کرو۔ ہمارے نبی نے ہم کو کیا کہا کہ آخری عشرے میں ہم اس کو تلاش کریں کہ وہ کون سی رات ہے۔ اب کوئی ہمارے پاس تو ایک 27ویں شب بنا لی گئی ہے، اور اسی میں رات میں جاگتے ہیں اور اسی کو شب قدر سمجھتے ہیں۔ پھر اسی طریقے سے ہمارے پاس 15 شعبان کو بھی شب برات منائی جاتی ہے، جو اس میں بھی یہی سمجھا جاتا ہے کہ یہ شب اہمیت والی تقدیر کے فیصلوں والی شب یہی ہے۔ حالانکہ سورہ بقرہ میں بھی یہی فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ یہ سب سے اہمیت والی رات کون سی ہے؟ شب قدر ہے، جس میں شہر رمضان بھی کیسا ہے کہ ایسا اہم مہینہ، اور اہم مہینے کی اہم رات یہ ہے کہ شب قدر، جس میں کہ کئی لوگوں کی اس میں مغفرت ہوتی ہے۔ اور اس کے بارے میں کیا کہا جاتا ہے کہ قرآن تو بتدریج ویسے 23 سال کے عرصے میں نازل ہوا، مگر یہاں پر سارا کا سارا قرآن ایک ہی رات میں نازل ہونے کا جو ذکر ہے، تو مفسرین اس کے 2 مطلب بیان کرتے ہیں۔ تو اس رات سارا قرآن لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر نازل کیا گیا۔ پھر وہاں سے دیکھیں کہ بتدریج 23 سال میں آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا گیا، اور جیسے جیسے اس کی ضرورت پیش آتی گئی ویسے وہی اترتی گئی۔ اور یہاں پر تنزل الملائکۃ والروح، روح اور فرشتے اس رات میں اپنے پروردگار کے حکم لے کر نازل ہوتے ہیں، اور وہ رات سلامتی، سراسر سلامتی ہے طلوع فجر تک۔ یعنی کہ یہ رات کی کیا اہمیت ہے؟ 1000 مہینے سے بہتر ہے۔ خیر من الف شہر،
لیلۃ القدر خیر من الف شہر، الف کس کو کہتے ہیں؟ ہزار کو، تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے یہ رات. اور یہاں پر 1000 مہینوں سے مراد مہینے کی مدت نہیں، بلکہ جس میں اگر دیکھا جائے تو 83 سال بنتے ہیں، 83 ایئرز بنتے ہیں، اور 4 مہینے بنتے ہیں. اگر اس کا ہم کاؤنٹ کریں تو یہ کتنے مہینے بنتے ہیں. تو اب یہاں پر 1000 کا لفظ کیوں استعمال کیا گیا؟ کیونکہ عرب میں سب سے بڑا لفظ 1000 ہی تھا. اب تو ہمارے پاس ملین، ٹریلین، سب چیز سب ہے، لیکن اس وقت ان کے پاس سب سے بڑا گنتی کا اگر ورڈ تھا تو وہ کون سا تھا؟ 1000 تھا. تو اس لیے ان کو 1000 کا لفظ بتایا گیا اور یہاں پر یہ بتایا گیا. تو یہاں پر 1000 مہینے سے مراد 83 ایئرز اور 4 منتھ ہوتے ہیں ان کے نزدیک. اس رات، ایک رات کی عبادت اتنی زیادہ اہم ہے، تو اس کی عبادت سے بہتر شب قدر کو شمار نہیں کیا جا سکتا. یعنی کہ اس میں یہی بات ہے کہ جتنی ہو سکے ہم نے عبادتیں کرنی ہے. اور میں تو یہ سمجھتی ہوں کہ ہم نے انڈیا میں اگر ہم رہ رہے ہیں تو ہم سعودیہ کی بھی شب قدر میں عبادت کریں، اور اگر ہم سعودی عربیہ میں رہ رہے ہیں تو ہم انڈیا کی بھی شب قدر میں عبادت کریں. آخر کے 10 راتیں جو ہے نا اپنی کمر کس لیں کہ ہم کس طریقے سے ایک دن بھی ہم عبادتوں میں کوئی کمی نہ کریں کہ ہمیں یہاں کا بھی اجر مل جائے، وہاں کا بھی. اب لوگ اس میں بڑے سوالات پوچھتے ہیں کہ اگر انڈیا میں یہ اس رات ہوگی تو یہاں کس رات ہوگی. وہ سب اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. ہمارا مقصد صرف اللہ کو راضی کرنے کا ہے کہ کیسے اللہ تعالیٰ کو ہم راضی کریں اس رات میں. کہ اس رات کی بہت ساری وہ بھی بتائی جاتی ہیں کہ کیسے، کون سی یہ رات ہے کہ اس رات میں کیسے ہوگا. تو یہ شب قدر اس وقت زمین کے آدھے حصے پر تو دن چمک رہا ہوگا اور سورج چمک رہا ہوگا. یہ مطلب اس میں یہ بھی بتایا گیا کہ یہ رات ایک دم ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی ہوں گی، اور بالکل یہاں پر کثرت سے فرشتے نازل ہو رہے ہوں گے کہ اس رات روح جبریل امین اور سارے فرشتے اتنے کثیر تعداد میں زمین پر اترتے ہیں، نازل ہوتے ہیں کہ جس سے ساری زمین بھر جاتی ہے اور انسانوں کی تقدیریں اس دن طے کی جاتی ہیں، جیسے کہ سورۃ دخان کی آیت میں ہم نے پڑھا تھا. اور اس آیت کے 2 مطلب اور بھی ہیں کہ جو فرشتے نازل ہوتے ہیں وہ ساری رات اللہ کی عبادت کرنے والوں کے لیے امن اور سلامتی کی دعائیں بھی کرتے ہیں. اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس میں جتنے بھی فیصلے کیے جاتے ہیں سب خیر اور سلامتی پر ہی مبنی ہوتے ہیں. کسی فرد کی ہلاکت یا کسی قوم کی تباہی کے متعلق فیصلہ کیا جائے تو بھی اہل زمین کے لیے خیر اور سلامتی پر ہی وہ طے ہوتا ہے. تو یہاں پر دیکھیے کہ اس وقت یہ فرشتے گلی کوچوں میں گھومتے رہتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کہاں کون سا بندہ عبادت کر رہا ہے، اور وہاں پر دیکھیے کہ اپنی رحمتیں اڈیلتے ہیں، نور اڈیلتے ہیں، اور وہاں جا کر پھر ان کو ڈھانک لیتے ہیں، اپنی رحمت سے ڈھانک لیتے ہیں. تو ہم نے بھی کوشش یہ کرنی ہے کہ ایک ماحول بنانا ہے گھر میں کہ سارے بچوں کے ساتھ مل کر، اب ایسا نہیں ہے کہ چلو سب سو رہے ہیں کمرے میں ہم بیٹھ کے عبادت کریں، بلکہ ایسا ماحول بنائے گھر میں، ایک وائٹ چادر بچھا لیں، سب بچوں کو اپنے ساتھ بٹھا لیں، ہسبینڈ اگر بات سنتے ہیں تو ان کو بھی بٹھا لیں، مگر ڈومینیٹ نہ کریں کہ نہیں آج تو آپ کو جاگنا ہی پڑے گا، نہیں آپ کو تو پڑھنا ہی پڑے گا. نہیں، فلیکسیبلی اگر کوئی سنتے ہیں، ورنہ ہم بچوں کو تو ہم لے کر بیٹھ ہی سکتے ہیں. تو اس طریقے سے ماحول بنائے کہ ہم بھی بیٹھتے ہیں، چلو آپ بھی بیٹھ جاؤ، سر بچوں کو لے کر بیٹھو، تو ان کو کوئی اچھی قرآن کی آیتیں سناؤ بیٹھ کر، یا پھر ان سے کوئی بات سنو کہ چلو یہ آیت کا تم کیا سمجھتے ہو میننگ. اس طریقے سے ایک ماحول ہم بنا سکتے ہیں گھر میں وہ آخری کے 10 راتوں میں. ویسے تو ہم رمضان میں کہیں نہ کہیں طریقے سے اس طریقے سے ہم ماحول اپنا رکھیں کہ کوئی نہ کوئی، جب ہم تفسیر سن کے آ رہے ہیں، ہم جب تراویح سن کے آ رہے ہیں تو آج ہم نے کیا پڑھا اس کے بارے میں تھوڑا سا بچوں کو بتا دیں، یا پھر شوہر کو بتا دیں کہ آج دیکھو یہ سورہ پڑھا جا رہا تھا. اب آپ دیکھیں گے انشاءاللہ العظیم آپ جب تراویح میں جائیں گے تو آپ کو بہت ساری چیزیں سمجھ میں آنے لگیں گی انشاءاللہ العظیم. تو یہاں پر اس کی اہمیت ایسے اس کو ساتھ مل کر ہم نے اس کی راتوں کو اہمیت والی راتیں انشاءاللہ بنانی ہے انشاءاللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بینہ. اہل کتاب اور مشرکین میں سے جو کافر تھے وہ اپنے کفر سے الگ ہونے والے نہ تھے یہاں تک کہ ان کے پاس روشن دلیل نہ آ جائے، یعنی اللہ کی طرف سے ایک رسول جو انہیں پاکیزہ صحیفے پڑھ کر سناتا ہے جس میں مستحکم کتابیں موجود ہیں. اور جن لوگوں کو کتاب دی گئی ان میں تفرقہ اس بات کے بعد پیدا ہوا جبکہ ان کے پاس واضح احکام آ چکے تھے. یعنی کہ دیکھیے کہ ان لوگوں نے تفرقہ کب اس میں انہوں نے کب یہ سب چیزیں ایجاد کر لی، جبکہ ان کے پاس یہ ساری چیزیں آ چکی، نبی بھی آ گیا، قرآن بھی آ گیا، اس کے باوجود انہوں نے کیا کیا کہ اس میں تفرقہ پڑ گیا ان لوگوں میں، کہ بحثیں پڑ گئی. اب آپ دیکھیے کہ مسلمانوں میں ہی کتنے ایسے فرقے ہیں، کتنے ایسے گروپس ہیں کہ کوئی کہتا ہے یہ تو کوئی کہتا ہے وہ. ایسے اب یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا کہ قیامت کے قریب 73 فرقے ہو جائیں گے.
حالانکہ سبھی اسلام پر ہی ہے، لیکن سب نے کیا کیا؟ تفرقہ انہوں نے ایسے گروپ بنا لیے، فرقے بنا لیے، اور اتنی کٹر اس میں اپنے آپ کو بنا لیا کہ نہیں وہ لوگ اس میں نہیں آئیں گے، یہ اس میں نہیں جائیں گے، وہ ہماری مسجد میں نہیں جائیں گے، وہ ہماری بات نہیں مانتے تو وہ ہماری محفلوں میں نہیں آئیں گے۔ اور کئی بار تو میں نے دیکھا کہ شادیوں میں بھی اس طریقے سے دیکھا جاتا ہے کہ اہل سنت لڑکی ہے تو اس کو لڑکا بھی ویسے ہی ڈھونڈیں گے، وہ لڑکا ہے تو اس کو ایسے ہی ڈھونڈیں گے، جماعت والے ہیں تو وہ اسی طریقے کی لڑکیاں ڈھونڈیں گے۔ تو مجھے تو کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ جیسے مسلمان لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں یا کوئی اور لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں، کہ یعنی کہ اسلام ہے، یہ ساری چیزیں ایسی ہم کو اللہ تعالیٰ نے نہیں سکھائی، نبی نے ہمارے تعلیم یہ نہیں دی، لیکن اس کے باوجود بھی دیکھیں کہ کتنا تفرقہ پڑ گیا، کتنے فرقے بن گئے، کتنے لوگ کٹ کے رہ گئے۔ یہ ساری چیزیں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اتنے سب چیزیں آ گئے، پیغمبر آ گیا، روشن دلیلیں آ گئی، کتاب آ گئی، اور اس میں بہت تھوڑے سے لوگ ایمان لائے اس کے باوجود بھی، اور انہیں حکم تو یہی دیا گیا تھا کہ خالصتاً اللہ کی مکمل حاکمیت تسلیم کرتے ہوئے اس کی عبادت کریں، پھر پوری طرح یکسو ہو کر اور نماز قائم کریں، یہ کہ یقیم الصلاۃ و یؤتوا الزکوٰۃ ذالک دین القیم، کہ کیا ہے؟ زکوٰۃ بھی ادا کریں، اور یہی دین سیدھا ہے۔ دین قیم، دین کے تین اہم ارکان کیا بتائے گئے یہاں پر؟ یقیم الصلاۃ، یؤتوا الزکوٰۃ اور ذالک دین القیمہ، کہ یعنی کہ ایک دین پر قائم ہو جانا، پوری طریقے سے یکسو ہو جانا، نماز قائم کرنا اور زکوٰۃ ادا کرنا، یہی درست دین ہے۔ اہل کتاب اور مشرکین میں سے جن لوگوں نے کفر کیا وہ یقیناً دوزخ کی آگ میں ہوں گے اور ہمیشہ اسی میں رہیں گے۔ یہ لوگ بدترین خلائق ہیں، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے یہی لوگ بہترین خلائق ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہترین خلائق میں شامل کر دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سے ایسے کام کروا کہ جو عمل الصالحات والے کام کرا، اللہ ہم کو خیر البریہ میں شامل کر، کہ اللہ نیک لوگوں میں شامل کر، شر البریہ میں نہ ہم کو شامل کر۔ اللہ ہم سے ایسے کام کروا۔ ان کے پروردگار کی یہاں ان کا بدلہ ہمیشہ رہنے والی جنتیں ہیں جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے۔ یہ سب کچھ اس کے لیے ہے جو اپنے پروردگار سے ڈرتا ہے۔ یہ سب انعامات کس کے لیے ہے؟ ذالک لمن خشی ربہ۔ ہمارے دلوں میں اگر اللہ کا ڈر ہے تو یہ سارے انعامات ان کے لیے کہ اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، وہ بھی اللہ سے راضی ہو گئے۔ سب سے اہم کامیابی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، ہم اللہ سے راضی ہو جائیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں ہے۔ ہم اللہ کے لیے عبادت کر رہے ہیں، یہ کوئی بہت بڑی بات نہیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری عبادتوں کو قبول کر لے، خوش ہو جائے ہم سے، یہ ہونا چاہیے، تو یہ بہت بڑی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زلزال۔ اذا زلزلت الارض زلزالہا، جب زمین اپنی پوری شدت سے ہلائی جائے گی، اور اب یہ بھی قیامت کا ہی زلزلہ، یہاں پر زلزلے زمین میں لگاتار زلزلے آئیں گے، اور یہ ان کے علاقائی قسم کے نہیں ہوں گے بلکہ پوری زمین کو ایک ساتھ اپنی لپیٹ میں لے لیں گے۔ تو یہ متواتر جو زلزلے آئیں گے، تو یہ ایسے زلزلے کب ہوں گے؟ نفخ جب سور پھونکا جائے گا، دوسرا سور جب پھونکا جائے گا، اور نفخ سور جب آئے گا اس میں زلزلے آئیں گے اور قیامت برپا ہوگی، اور جب سارے جاندار جو مخلوق ہے سب کے سب مر جائے گی، اور جب دوسری سور تو نفخ ثانی جب پھونکا جائے گا تو اس وقت شدید زلزلوں سے زمین کیسی ہوگی؟ اسٹریٹ ہو جائے گی، چٹیل میدان بنا دیا جائے گا، دریاؤں، پہاڑوں، سمندر، ہر چیز کو ختم کر دیا جائے گا۔ وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا، اور وہ اپنے اندر کے سارے بوجھ نکال کر پھینک دے گی۔ کیا کیا بوجھ ہے زمین میں؟ کون کون سے بوجھ ہے زمین کے اندر؟ دیکھیں کہ تفسیر میں آتا ہے کہ 3 قسم کے بوجھ ہیں۔ تو زمین کی معدنیات بھی ہیں، دیکھیے زر و جواہر، ہیرے جواہرات جو مدفون ہیں، خزانے ہیں، وہ ساری چیزیں ہیں۔ اسی طرح گیسوں کے خزانے بھی جن کے حصول کے لیے انسان دنیا میں مارا پھرتا ہے، یہ ساری چیزیں۔ اور پھر دیکھیے کہ دفن شدہ مردے ہیں، جو آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک جتنے زمین کے اندر دفن ہے، کہ ان میں اکثر مٹی میں مل گئے، مٹی بن گئے، اور وہ ساری چیزیں کو کیا کرے گی؟ وہ باہر نکال کر پھینک دے گی۔ یہ ساری چیزوں، زمین جو ہے ان ساری چیزوں کو باہر نکال کر پھینک دے گی۔ تو یہاں پر ان کا ہی ذکر آ رہا ہے کہ زمین کیا کرے گی؟ اپنے اندر کے سارے بوجھ باہر نکال کر پھینک دے گی۔
اللہ اکبر، کتنا وہ وقت خطرناک وہ وقت ہوگا کہ جب زمین اس طریقے سے اپنے سارے بوجھ نکال کر باہر پھینک دے گی، اور پھر آگے کیا کہے گا انسان، کیا کہے گا، اور انسان کہے گا کہ اسے کیا ہو گیا ہے، وقال الانسان ما لہا۔ اب یہ دیکھیں کہ جو لوگ قیامت کا سرے سے انکار کرتے تھے تو وہ کیا کہیں گے کہ یہ کیا ہوا، یہ تو پریشانی کی، مطلب ان کو اب جن کو پتا ہے کہ یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں، یہ ہوں گی، تو وہ کیا ہے، اس بات کے لیے تیار ہے۔ لیکن جو لوگ اس بات کے انکاری ہیں، منکر ہیں، تو وہ کہیں گے کہ یہ کیا ہو گیا، یہ تو عجیب و غریب چیزیں۔ اب یہ دیکھیں کہ ایک چھوٹا سا زلزلہ ہی آتا ہے تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا ہے، لیکن یہاں پر اب یہ کیسی بات ہو رہی ہے کہ ساری کی ساری زمین میں زلزلے آ رہے ہیں، تو انسان ظاہر ہے پریشان تو ہوگا۔ کیا کہے گا انسان، قال الانسان ما لہا، کہ کیا ہو گیا اس کو، کتنا پریشان ہوگا اس دن انسان، اور اس روز وہ اپنی پوری خبریں بیان کر دے گی، کیونکہ اسے اپنے پروردگار کا حکم یہی ہوگا۔ اس دن لوگ متفرق ہو کر واپس لوٹیں گے تاکہ انہیں اپنے اعمال دکھائے جائیں، اور چنانچہ جس نے ذرہ برابر بھی نیکی کی ہوگی وہ اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ کہ انسان قیامت کے دن وہ ساری چیزیں دیکھ لے گا جو اس کو جو اس نے بھیجا ہے، چاہے وہ ایک چھوٹی سی، اب یہ دیکھیے کہ پہلے کے زمانے میں یہ چیز سوچنا بھی بڑی مشکل تھی۔ آج کل کے زمانے میں دیکھیے کہ اگر ہم پہلے کے زمانے میں یہ بولتے تھے کہ یہ ایسے ہم دیکھ سکتے ہیں ساری چیزوں کو، تو بڑا مشکل تھا، لیکن آج دیکھیے کہ کیسے ہم ویڈیو فلم بناتے ہیں، بچوں کی ویڈیو فلم بناتے ہیں، ویڈیو بناتے ہیں، اور بعد میں جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں ان کو بتاتے ہیں کہ دیکھو تم چھوٹے تھے تو ایسا کرتے تھے، دیکھو ایسا کرتے تھے۔ یعنی کہ انسان دنیا میں سب اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، اور یہ ساری چیزیں حیران کر دینے والی ہیں کہ یہ ساری چیزیں اس دن انسان کی ویڈیو کی طرح اس کو سامنے دکھا دی جائے گی کہ تم یہ کر کے آئے ہو۔ اب انسان کے لیے مشکل نہیں ہے یہ سمجھنا کہ یہ اللہ تعالیٰ ایسے ہمیں ساری چیزیں دکھا دے گا۔ ہم بھی آج کل دیکھیں نا کہ سائنس اتنی ترقی کر چکی ہے کہ 10 سال پہلے کی چیزیں ہم ویڈیوز میں دیکھتے ہیں، 20 سال پہلے کی چیزیں، شادی کی کیسٹس دیکھیے کہ ہم دیکھتے ہیں، اس میں کچھ لوگ کچھ چھوٹے بچے ہیں، کچھ بوڑھے لوگ ہیں، ان کو ساروں کو ہم دیکھ سکتے ہیں نا۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا مشکل ہے کہ وہ ساری چیزیں ہمیں فلم کی طرح دکھا دے کہ تم کیا کر کے آئے ہو دنیا میں۔ کوئی چیز اللہ تعالیٰ سے نہیں چھپی ہے کہ یہ ساری فلمیں ہماری تیار ہو رہی ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہم کیا کیا لمحہ کہاں کہاں ہم اپنا وقت گزار رہے ہیں، اپنے گھروں میں ہم کیا کر رہے ہیں، اپنے رشتے داروں کے ساتھ ہم کیا کر رہے ہیں، یہ ساری چیزوں کی ہماری فلم بن رہی ہے۔ جب ویڈیو بنتی ہے تو ہم کتنا الرٹ ہوتے ہیں نا، شادی میں اگر آپ جائیں یا پھر اگر آپ دیکھیں کہ آپ اگر سگنل پر ہی کھڑے تو آپ کو پتا ہے کیمرے لگے ہوئے ہیں، آپ کراس نہیں کر لیتے، آپ کو پتا ہے کیمرے لگے ہوئے، کیمرے میں آپ پکڑے جائیں گے۔ تو یہاں ہمارے پیچھے آس پاس بھی کیمرے لگے ہوئے ہیں، الرٹ رہنا ہے ہم کو۔ ہماری ساری ویڈیو فلم بن رہی ہے، ایسے سمجھ لیجیے، یہ اللہ کے سامنے پیش ہوگی۔ اللہ تعالیٰ اس دن چلا دے گا کہ دیکھو تم یہ کر کے آئے ہو۔ ہم کیا کہہ سکیں گے اس دن کہ نہیں اللہ تعالیٰ ہم نے تو یہ ایسے نہیں کیا تھا، یا پھر وہ تو ایسے ہو گیا تھا، وہ تو ویسے ہو گیا تھا؟ کیا ہم یہ ایکسکیوز بیان کر سکیں گے اس دن؟ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں شرمندہ نہ کرے، اللہ بغیر حساب کتاب کے، یہ وقت آنے سے پہلے، سوال جواب کا وقت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ ہمیں بغیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما دے۔ اللہ اکبر۔ اس دن لوگ متفرق ہو کر واپس لوٹیں گے اور ان کو ان کے اعمال بتا دیے جائیں گے، اور جس نے ذرہ برابر کی نیکی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، اور جس نے ذرہ برابر کی بدی کی ہوگی وہ بھی اسے دیکھ لے گا۔ اللہ اکبر۔ اللہ تو ہم پر رحم فرمانا۔ سورہ عادیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عادیات کا مطلب ہے کہ وہ جماعت جو مطلب ایسی گھوڑوں کی جماعت، یعنی کہ یہاں پر کیسے سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی بات کہی جا رہی ہے۔ والعادیاتی ضبحا۔ اب یہاں پر عادیات سے مراد وہ جماعت جو جیسے کہ قتل و قاتل کے لیے، جیسے کہ جنگوں میں جانے کے لیے تیار کیے جاتے ہیں نا گھوڑے، تو اس کا بھی یہاں پر ذکر ہے کہ ایسے گھوڑے جو سر پر دوڑنے والے ہیں، ایسے گھوڑے، ان کی قسم کھائی جا رہی ہے۔ اور ذبحا، ہانپتے ہوئے گھوڑے۔ اب جب گھوڑے تیزی سے دوڑتے ہیں تو وہ کیسے ہیں؟ ہانپتے ہیں۔ پھر آگ نکالنے والے اور سم مار کر، یعنی کہ قدحا کا مطلب کیسے ہیں کہ جب وہ ایسے بھاگتے ہیں تو چنگاریاں نکالتے ہیں، اپنی
ٹاپوں سے جب وہ تیزی سے دوڑتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ ان کی جو ٹاپ ہوتی ہے اس سے چنگاریاں نکلتی ہیں. پھر ان کی جو صبح چھاپا مارتے ہیں، یہ ساری قسمیں کھائی جا رہی ہے. پھر ان کے جو غبار اڑاتے ہیں، پھر اسی حالت میں وہ لشکر میں جا گھستے ہیں. یعنی کہ اس آواز کی سر پر دوڑنے والے گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی ہے، اور ان کے گھوڑوں کا ہانپنا اس میں، یعنی کہ ایسے گرد و غبار اڑاتے ہوئے جیسے کوئی سواری جاتی ہے، اسی طریقے سے یہ گھوڑے بھی اصل تیز رفتاری سے اس طریقے سے جاتے ہیں اور کیا کیا ایسے لشکروں میں شامل ہو جاتے ہیں جہاں پر اللہ کے لیے لڑائیاں ہوتی ہیں. کہ انسان اپنے پروردگار کا سخت ناشکرا ہے. ان الانسان لربہ لکنود، کہ یہ تو سچ مچ ہم پر ہی فکس آتی ہے نا بات، کہ اللہ تعالیٰ نے صحیح بتا دیا کہ انسان بڑا ناشکرا ہے، کہ کتنی چیزیں ہمارے پاس ہیں اس کے باوجود ہم وہ ساری چیزوں کے پیچھے پڑے رہتے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہے. کتنی ناشکری ہم کر کے آ چکے ہیں. اللہ کا شکر ہے کہ الحمدللہ الحمدللہ جب ہم نے قرآن پڑھنا شروع کیا تو ہم کو یہ ریئلائز ہونے لگا کہ بہت ساری چیزوں کے شکر ہم کو کرنا چاہیے. اور اب میں سمجھتی ہوں کہ جب سے ہم نے قرآن پڑھنا اور سمجھنا شروع کیا تو ناشکری ہمارے پاس سے نکل گئی. اب ہم کو صرف شکر کرنا آ رہا ہے. کون سی دعا ہمیں کرنا چاہیے؟ اللہم اعین علی ذکرکا و شکرکا و حسن عبادتک. اللہ مجھے بہت زیادہ ذکر کرنے والا بنا، بہت زیادہ تیرا شکر کرنے والا بنا، اور حسن عبادتک، اور میری عبادتوں میں حسن پیدا کر، خوبصورتی پیدا کر. یہ دعا کیا کریں تاکہ کبھی ہمارے شیطان ہمیشہ ہمارے دلوں میں یہ خیال ڈالتا ہے نا کہ دیکھو تمہارے پاس تو وہ ہے ہی نہیں. دیکھو کبھی انسان بیمار ہو جائے تو اس کو فوراً یہ دل میں خیال آتا ہے کہ ہائے دیکھو نا، اتنی بیماری میری لمبی چلی ہے، ٹھیک ہی نہیں ہوتی، اللہ تعالیٰ نے میرے ساتھ ایسے کیوں کیا. انسان ناشکرا ہو جاتا ہے. لیکن کون سا انسان ناشکرا ہوتا ہے؟ کون سا انسان ڈپریشن میں جاتا ہے؟ کون سے انسان کو انزائٹی اٹیکس آتے ہیں؟ جو ایمان سے دور ہوتا ہے، جو ایمان سے دل خالی ہوتے ہیں، جن کو اللہ پر توکل نہیں ہوتا نا، تو صرف وہ ناشکرے ہوتے ہیں. اور جن کو توکل ہوتا ہے نا، ساری پریشانیاں آ جانے دو. اب آپ دیکھیے کہ بار بار جب دیکھو کتنی بار ان کے غزہ والوں کے ویڈیوز دیکھو کہ اور صرف حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہتے ہیں وہ لوگ. بچہ بچہ ان کا کتنا توکل ہے کہ ان کے پیر ٹوٹ گئے، ان کے ہاتھ ٹوٹ گئے، زخموں سے چور چور ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کیا کہہ رہے ہیں وہ؟ حسبنا اللہ و نعم الوکیل. کیا ہمیں سیکھنا چاہیے؟ ہماری تو پریشانیاں ان کی اتنی نہیں ہے نا. ہماری تو چھوٹی چھوٹی پریشانیاں، اس پہ بھی ہم تنگ پڑتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں. ہائے کیا ہوگا، کیسے ہوگا، کیسے ہوگا، کیا کروں، کیسے کروں، یہ تو ایسے ہو گیا، اب کیسے کروں. یہی انسان کا پریشانی کا عالم ہوتا ہے. ہر وقت انسان پریشان رہتا ہے کہ کیسے کرے، کیسے کرے، کیا کرے. انسان پریشان حال ہے ہر وقت. شکر تو ادا نہیں کرتا، لیکن اپنی جو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں اس پر ہی صدر ہوتا رہتا ہے. آج کل دیکھیے، پہلے کے زمانے میں ہم نے کبھی ڈپریشن اور انزائٹی والے ورڈ سنے تھے؟ ٹینشن والا ورڈ ہم نے اپنے بڑے بوڑھوں سے سنا تھا کبھی؟ آج دیکھیے کہ ہر چھوٹا بچہ کہتا ہے کہ مجھے ٹینشن ہے. بچوں کو پڑھائیوں کی ٹینشن ہے، کوئی بڑوں کو ان کی شادیوں کی ٹینشن ہے، ان کی جابس کی ٹینشن ہے. ہر جگہ کوئی نہ کوئی ٹینشنوں میں پھنسے ہوئے لوگ. ہمارے جو بڑے بوڑھے ہوتے تھے، کبھی ہم نے ان کے منہ سے یہ الفاظ نہیں سنے، ٹینشن والے الفاظ ہم نے کبھی نہیں سنے. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں ان الانسان لربہ لکنود. اور اس بات کا یقیناً وہ خود بھی گواہ ہے کہ اور مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. کہ یہ ہر انسان کا یہی شوق ہے کہ اس کو زیادہ سے اور زیادہ مل جائے. اور اس کو کیا چاہیے؟ یہ ساری چیزیں. اس کو انسان یہ سوچتا نہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اب بس ہے، اب میرے لیے اتنا کافی ہے. نہیں، بلکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ اور کیا مل جائے، اور زیادہ. یعنی کہ انسان ہر وقت زیادہ سے زیادہ کمانے کی فکر میں رہتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود اور انہ علی ذلک لشہید. کہ انسان ہر وقت اس بات پر گواہ، خود بھی گواہ ہے کہ وہ مال کی محبت میں بری طرح مبتلا ہے. جو بھی گناہ گار ہیں، گناہ ہو رہے ہیں، کس وجہ سے ہو رہے ہیں؟ مال کی محبت میں گرفتار ہو کے. انسان یہ نہیں دیکھ رہا کہ یہ حق ہے، یہ باطل ہے، یہ صحیح طریقے سے میں مال کما رہا ہوں یا نہیں کما رہا ہوں. بس کسی طریقے سے اپنے گھر والوں کی خواہشات کو پوری کرنا ہے، ان کو ایک سٹیٹس والی لائف دینا ہے. بڑا سا بنگلہ ہو، ہر چیز اچھی سے اچھی ہو میرے گھر میں، میرے بچوں کے اچھے سے اچھے خواہشات میں پوری کر سکوں. انسان اس کے چکر میں کیا کیا کرتا ہے، غلط طریقوں سے مال کما رہا ہے. وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں تو یہ مال کما کے چلا جاؤں گا اس دنیا سے. یہ تو بچے تو انجوائے کریں گے، بڑا گھر بنا دیا، گاڑی لے لی،
ان کو اچھے اچھے اسکولوں اور کالج میں داخلہ دلا دیا، ان کے رہنے سہنے کا اسٹیٹس کا ان کا انتظام کر دیا، غلط طریقوں سے مال کما کے اب وہ جا کر وہاں پر حساب دے رہا ہے۔ دنیا میں تو کسی کو کچھ نہیں یاد کہ وہ بیچارے کے ساتھ، مرنے والے کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، تھوڑے دن میں بھول بھال گئے، لیکن وہ تو وہاں حساب دے رہا ہے نا۔ تو کبھی یہ بھی سوچا کرے کہ جو کمانے والا ہے وہ کیسے طریقوں سے کما رہا ہے، اس پہ ایسا برڈن نہ ڈالیں کہ وہ غلط طریقوں سے پیسہ لا کر آپ کے ہاتھوں میں رکھے۔ چاہے آپ ماں ہیں، چاہے آپ بیٹی ہیں، چاہے آپ بیوی ہیں، چاہے آپ بہن ہیں، ہر گھر میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمارے پاس مال کہاں سے آ رہا ہے، کہیں غلط طریقوں سے تو نہیں آ رہا، کہیں ہم اور زیادہ مال کی کثرت میں پھنس تو نہیں گئے۔ اور اسی میں کیا ہوتا ہے، پھر انسان اتنا بزی ہو جاتا ہے کہ اس کو نمازوں کا ٹائم نہیں، گھر پہ آ رہا ہے تو نماز فجر کو نہیں اٹھا جا رہا، عشاء نہیں پڑھی جا رہی، یہ حال ہے اس کا۔ تو کیسا انسان اس میں پھنستا جا رہا ہے نا، اس کے دلدل میں۔ یعلم اذا بعثر ما فی القبور، کیا وہ نہیں جانتا کہ جو کچھ قبروں میں ہے، وہ جو کچھ ہے وہ باہر نکال لیا جائے گا۔ وحصل ما فی الصدور، کہ وہ جانتا نہیں کہ قبروں میں جو کچھ ہے وہ باہر نکال لیا جائے گا، اور جو کچھ سینوں میں چھپے ہوئے راز ہیں انہیں ظاہر کر دیا جائے گا۔ تو اس دن ان کا پروردگار یقیناً ان سے پوری طرح باخبر ہوگا۔ یعنی کہ مال اور دولت کی انسان کی بے پناہ محبت، تو تیسری قسم اس پر کھائی گئی ہے کہ انسان مال کی محبت میں بری طرح پھنسا ہوا ہے۔ پیسہ ہی اس کا دین ہے، پیسہ ہی اس کا ایمان ہے، پیسہ ہی اس کا الہہ بن گیا کہ یہ پیسہ کمانے کے لیے اس نے سب چھوڑ دیا۔ اس کو اچھائی کا نہیں پتا، حق اور باطل کا نہیں پتا، اس کو یہ نمازوں کا فکر نہیں، اس کو روزوں کی فکر نہیں۔ آپ دیکھیں کئی لوگ روزے نہیں رکھتے کیونکہ انہیں دن دن بھر باہر رہنا پڑتا ہے، دھوپ میں کام کرنا پڑتا ہے۔ تو پھر کیا کیا انہوں نے؟ پیسوں کو ہی اپنا رب بنا لیا نا، پیسوں کو ہی الہہ بنا لیا، پیسوں کا بندہ بن گیا، وہ مال کا بندہ بن گیا نا۔ اور پھر کیا ہوتا ہے، جب زیادہ پیسہ آتا ہے تو انسان بخیل بھی ہو جاتا ہے کہ نہیں، تھوڑا خرچ کرنے میں پھر بخیلی کرنے لگتا ہے۔ تو اس طریقے سے جتنی زیادہ انسان کو دولت ملتی ہے تو انسان اسی طریقے سے کیا ہوتا ہے، دولت کی محبت اس کے دلوں میں اور زیادہ بڑھتی جاتی کہ اور میں کیسے لے لوں۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اس کے سینوں میں سے چھوٹ راز ہیں، وہ سارے کے سارے قبر میں، انسان جب قبروں میں جائے گا تو یہ دیکھیے کہ انسان اپنے رازوں کے ساتھ، اپنے سینوں کے ساتھ، سینوں میں جو جو کچھ ہے اس کے ساتھ وہ دفنا دیا جائے گا۔ اور پھر جب انسان کو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا تو وہ سارے راز کھل جائیں گے کہ انسان کیا کر کے آیا ہے، کس کے لیے اس نے کیا اپنے دلوں میں چھپایا ہے۔ کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ ہماری موت کا وقت آ جائے تو ہم اپنے دلوں کو صاف کرنے کے لیے مہلت لے لیں موت کے فرشتے سے کہ تھوڑی دیر رک جاؤ، میں اپنے دلوں کو صاف کر لوں؟ اب اگر آپ کے گھر پہ کوئی مہمان آ گئے، ڈور بیل بج رہی ہے، تو آپ کیا کہیں گے؟ ان سے تھوڑی مہلت لیں گے؟ نہیں نہیں، تھوڑی دیر رک جائیے، میں ذرا ویکیوم کر لوں، نہیں نہیں تھوڑی دیر رک جائیے، ذرا میں صوفے سے ہی کر لوں۔ نہیں، بلکہ جب ایک دم کوئی آ جاتا ہے نا آپ کے، تو پھر اس وقت آپ کو موقع نہیں دیا جاتا۔ ملک الموت جب آ جائیں گے پھر آپ کو موقع نہیں دیا جائے گا۔ روز اپنے دلوں کی صفائیاں کیجئے کہ یہ دل ہمیں اللہ کے سامنے پیش کرنا ہے، پیش ہونا ہے۔ یہ والے دل ہمارے اللہ کے سامنے، کیا ہم ایسے گندے دل پیش کریں گے؟ اللہ تعالیٰ سے قلب سلیم کی دعا کیا کرے، اللہ ہمیں قلب سلیم عطا کر، اللہ صاف ستھرا پاکیزہ دل عطا کر، جو ہم تیرے سامنے لے کر آئیں تو ہمیں شرمندگی نہ محسوس ہو۔ ان ربهم بهم یومئذ لخبیر، اور اس دن اس کا پروردگار اس یقیناً پوری طریقے سے باخبر ہوگا۔ سورۃ القاریہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ القاریہ، یہ بھی قیامت کا نام ہے۔ کیا نام ہے قیامت کا نام؟ اور اس کا میننگ کیا ہے؟ کھڑکھڑانے والی۔ مل قاریہ، یہاں پر بھی دیکھیے کہ قرآن کا انداز بیان دیکھیے کہ ہم بار بار ایسے الفاظ پڑھ رہے ہیں کہ ایک چیز کو کبھی کبھی 2 بار، کبھی 3 بار تکرار کے ساتھ بتایا جا رہا ہے۔ کیوں بتایا جا رہا ہے یہ؟ اس کی اہمیت کی وجہ سے۔ قیامت کوئی چھوٹی چیز نہیں ہے، اس کی اہمیت ہمیں بتائی جا رہی ہے۔ ہم بچوں کو بھی ایسے کہتے ہیں نا بار بار کوئی بات کو کہ تم نے سنا میں نے کیا کہا، سنا یا نہیں سنا، ایسے کرتے ہیں نا ہم۔ تو یہاں پر بھی دیکھیے اللہ تعالیٰ قیامت کے ذکر کو ایسے کہہ رہے ہیں ہم کو کہ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ القاریہ مل قاریہ، کہ اللہ تعالیٰ قیامت کھڑکھڑانے والی کیا ہے، وہ کھڑکھڑانے والی آپ کیا جانیں کہ وہ کھڑکھڑانے والی کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ تو رحم فرمانا اس دن۔
اور جس دن لوگ بکھرے ہوئے پروانوں کی طرح ہو جائیں گے اور پہاڑ ایسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی اون کی طرح ہو جائیں گے اور جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے. یہ ساری چیزیں کیسی ہوں گی؟ یہ نفخہ سور جب پھونکا جائے گا، نفخہ جب سور اول جب پھونکا جائے گا، اس وقت کی یہاں پر بات، یہ کیفیت بتائی جا رہی ہے. یہ اس دن لوگ کیسے ہوں گے؟ بدحواس، گھبراہٹ کا شکار، اور ایک ایک دوسرے پر گرے ہو رہے ہیں، لوگ دوڑ رہے ہوں گے، بھاگ رہے ہوں گے، دوڑ رہے ہوں گے. اور یہ موت کے، یہ وہ نہیں ہے سمجھتے کہ وہ موت کے منہ میں جا رہے ہیں. ان کو یہ سمجھ ہی نہیں تھا کہ ہم موت کے منہ میں جائیں گے تو ہم وہاں پر اللہ کے پاس جب اٹھیں گے تو کیا حال ہوگا ہمارا. بکھرے ہوئے لوگ اتنے، اب سوچیے کہ جسٹ امیجن کریے، میں سوچتی ہوں کہ کیسا ہوگا وہ وقت جب آدم علیہ السلام سے لے کر ابھی تو ہم ہیں زندہ، ابھی ہمارے بعد کتنی اور لوگ رہیں گے، وہ سارے لوگ ایک ساتھ اچانک کھڑے ہو جائیں گے. اس کو ہم کبھی کبھی نا حج کے جب لوگ ہوتے ہیں نا، جو حج کا مجموعہ ہوتا ہے، اس کو آپ دیکھ کر آبزرو کیا کریں کہ یہ تو صرف ایک چند لوگ ہیں جن کو اجازت دی گئی تو وہ یہاں پہنچے ہیں. 2 ملین، 3 ملین، 4 ملین لوگ ہوتے ہیں حج میں. اور وہاں پر کیسا ہوگا اس وقت، حالات کیسے ہوں گے؟ سوچئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر سارے لوگ، ایسا نہیں کہ صرف مسلمان، کافر، مشرک، منافق، ہر کوئی اس وقت دوڑ رہا ہوگا اپنی اپنی خبروں سے نکل کر. کتنا وہ وقت خطرناک، ہیبت ناک وہ وقت ہوگا. اللہ اکبر. اللہ تو ہمیں رحم فرمانا، اس وقت ہم پر رحم فرمانا اللہ تعالیٰ. اور پھر پہاڑ ایسے مختلف رنگوں کی دھنکی ہوئی روئی کی طرح ہو جائیں گے اور جس کے نیک اعمال کے پلڑے بھاری ہوں گے. فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ. موازین موزون سے ہے، یعنی کہ وزن، میزان کی جمع موازین ہے. تو یہاں پر جب قیامت قائم ہوگی تو میزان قائم کیا جائے گا اور اس میں نیک اعمال تولے جائیں گے. یہ تو ہم سب کو پتا ہے نا کہ ہمارے نیک اعمال تولے جائیں گے. لیکن جس میں اب جن کے نیک اعمال اس میں تل گئے، جو خوش ہو گئے، کون؟ جن کے اعمال زیادہ تھے. تو وہ کون سی زندگی ہوں گے وہ؟ عیشت راضیہ، ان کی پسندیدہ دل والی، عیش والی زندگی میں. عیشت راضیہ یعنی کہ عیش والی زندگی میں ہوں گے. اللہم اجعلنا منہم. اللہ تعالی ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل فرما. وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ. اور جن کے پلڑے ہلکے ہوں گے، فَأُمُّهُ ہاویہ. تو ان کا ٹھکانہ گہری کھائی ہے. ہاویہ کیا ہے؟ ایک دوزخ کا نام ہے کہ یہ ہاویہ ایسی جہنم کی گہرائی ہے کہ دوزخ کے گڑھے کا نام ہے کہ جس کے پلڑے، نیکیوں کے پلڑے کم ہوں گے، جن کے گناہ زیادہ ہوں گے، تو ان کو جہنم کی گہرائی، جہنم کے گڑھے میں پھینک دیا جائے گا. اور یہاں پر کا معنی لیا جا رہا ہے، یعنی کہ دیکھیں نا کہ ماں کی گود میں جا کے بچہ سو جاتا ہے نا، تو یہاں پر دوزخ کی گود میں جا کر انسان سو جائے گا. یہاں پر امہ ہاویہ، ہاویہ کو ماں کہا جا رہا ہے، دوزخ کو ماں کہا جا رہا ہے. کس کی ماں؟ گناہ گاروں کی. یعنی کہ انسان پھر جا کر دوزخ کے پہلو میں سو جائے گا، جیسے میننگ اس طریقے سے آ رہا ہے. اللہم لا تجعلنا منہم، اللہم لا تجعلنا منہم. اور پھر دیکھیے کہ اس گڑھے کے بارے میں بھی کہا جا رہا ہے وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ. تم کیا جانو کہ وہ دوزخ کیسی ہے؟ آگ ہے، نار حامیہ، آگ ہے بھڑکتی ہوئی. اللہ اکبر. دوزخ کا ذکر تو ہم کئی بار پڑھ کے آ چکے ہیں. سورۃ التکاثر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الہاکم التکاثر. تمہیں کثرت کی ہوس نے غافل کر رکھا. یعنی کہ دیکھیے کہ لہو سے الہاکم ہے. یہ لہو کا مطلب کیا ہے؟ کھیل. اصل میں ہم پیچھے دیکھیں نا، لہ کا مطلب کھیل، تماشا، انجوائمنٹ، کسی گھٹیا کاموں میں مشغول رہنا، یعنی کہ اہم کام کو بھول جانا، اہم کام سے توجہ ہٹا لینا اور غفلت میں سارے چیزوں کو بھول جانا، یہ ہے لہو. تو یہ الہاکم التکاثر کہ بہت زیادہ پانے کی خواہش نے تمہیں غافل کر رکھا تھا. کب تک غافل رہا انسان؟ حتی زرتم المقابر، یہاں تک کہ وہ قبروں میں چلا گیا. دیکھیے کہ انسان کیا سوچتا ہے کہ ابھی کر لوں گا، ابھی تو بہت زندگی باقی ہے، ابھی کیا ہے اتنی، ابھی تو انجوائمنٹ ہے، ابھی تو پڑھنے کا ٹائم ہے، ابھی تو اسٹڈیز کا ٹائم ہے، ابھی تو جوانی کا ٹائم ہے. اور دیکھیے کہ کیسے ایک دن اچانک موت آتی ہے اور وہ اپنی قبر میں پہنچ جاتا ہے. اللہ اکبر. اور زیادہ کمانے کی خواہش، دنیا کمانے کی خواہش، عبادتوں میں اس سے کمی ہو رہی ہے، اللہ سے دوری ہو رہی ہے. انسان یہ نہیں سوچتا، بلکہ انسان یہ سوچتا ہے کہ ابھی تو بہت زندگی پڑی ہے، میں کون سا کل مر رہا ہوں.
میں کون سا آج مر رہا ہوں. بلکہ دیکھیے کہ انسان کبھی بھی اپنی موت کے بارے میں کبھی بھی نہیں سوچتا سیریسلی، کہ کبھی بھی انسان اس کو سوچنا بھی نہیں چاہتا. انسان سوچتا ہے کہ میں سالوں سال زندہ رہوں گا. اگر اس نے کتنا زیادہ مال کما بھی لیا تو آخر اس کو چھوڑ کر تو جانا ہی ہے نا. تو یہاں پر بات بتا کر ہم کو غفلت سے باہر نکالا جا رہا ہے. اتنی چھوٹی چھوٹی چیزیں، اتنی بڑی بڑی چیزیں ہمارے سامنے پیش کی جا رہی ہیں، اس کے باوجود بھی اگر ہم غفلت سے نہ نکلے تو ہمارے اوپر تو افسوس ہے نا. کہ دیکھیے کیسے اللہ تعالیٰ نے یہ کتاب میں ہم کو ساری چیزیں، ہدایت کے راستے ہم کو بتا دی. یہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم غافل تھے، تم کو یاد ہی نہیں تھا کہ تم کہاں جا رہے ہو. یعنی کہ آدمی کوئی چیز کمانے کی اس میں اتنا زیادہ بزی ہو جائے کہ اس کو نہ اپنے دین کی فکر رہے، نہ اس کو حق اور باطل کی فکر رہے، نہ اس کو نمازوں کی فکر رہے، نہ اس کے رشتہ داریوں کے حقوق ادا کرنے کی فکر رہے، نہ اس کو اللہ کے حقوق ادا کرنے کی فکر رہے. اور یہاں تک کہ موت کا وقت آ گیا، حتیٰ زرتم المقابر، یہاں کے تک کہ تم قبروں سے جا ملے. کلا سوف تعلمون، ہرگز تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، جلد ہی تم جان لو گے. ثم کلا سوف تعلمون. اللہ اکبر. ان قریب تم جان لو گے، اور یقیناً، کلا کا مطلب ہے یقیناً تم جان لو گے. علم الیقین، یقین کے علم سے تم جان لو گے. لترون الجحیم، اور تم ضرور دیکھو گے دوزخ کو. ثم لترونها عین الیقین. اب یہ دوزخ کی صرف باتیں سنتے تھے دنیا میں، اب وہاں جا کر عین الیقین، آنکھوں سے دیکھ لیں گے اپنی. اب ایک بات ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو آ کر سناتا ہے کہ ارے فلاں جگہ ایسے ایکسیڈنٹ ہو گیا، وہ ایسے ہو گیا، وہ ویسے ہو گیا، وہ ایسا گر گئی، وہ فلاں عورت ایسے گر گئی، وہ اسے اس کو مار لگ گیا. ایک یہ بات ہے. اور دوسری بات، آپ خود اس کو آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، کون سی چیز زیادہ اثر انداز ہو رہی ہے. تو یہاں پر بھی اس کو کیا کہا جا رہا ہے کہ تم بہت جلد اس کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے، تم ضرور اس کو دیکھو گے اپنی آنکھوں سے، یقین کی آنکھ سے. ثم تسألن یومئذ عن النعیم. یہ بھی ایک ڈرا دینے والا جملہ ہے. یہ جملہ نا اپنے آپ سے ہر روز پوچھا کریں کہ مجھ سے تم سے ضرور سوال کیا جائے گا ان نعمتوں کے بارے میں. اس دن نعمتوں کے بارے میں ضرور سوال ہوگا. جو جو نعمتیں ہمیں عطا کی گئی ہیں اس سے ہم نے کیا کام لیا، بچوں کی ہم نے کیسے تربیت کی، آنکھ، ناک، کان، صحت، تندرستی، وقت، یہ ساری چیزیں ہمارے لیے نعمت ہے نا. اس کا ہم نے کیا استعمال کیا، کہاں ہم نے لگایا اپنا وقت، ہم نے کہاں کھو دیا. کیا ہم نے ڈگریاں سمیٹنے میں، کیا ہم نے جابز میں، کیا دنیا کمانے میں، کیا یہ ساری چیزیں ہم نے ویسٹ کر دی. دیکھیے نا کہ انسان دنیا کماتا ہے کماتا ہے، ایک وقت ایسا آتا ہے کہ اس کی بیماری آ جاتی ہے 40s کے بعد، 50s کے بعد اس کی حالت کمزور ہو جاتی ہے. اب نہ وہ کھڑے رہ کے نماز پڑھنے کے قابل رہا، 60 میں آ گیا، 70 میں آ گیا، یہ ایج میں آ گیا. اب اگر وہ لوٹنا چاہے تو کیا وہ لوٹ سکتا ہے اس ایج میں، جب اس کے پاس انرجی تھی، جب وہ بہت زیادہ عبادتیں کر سکتا، بہت زیادہ قیام کر سکتا، بہت زیادہ نمازیں پڑھ سکتا. اب آپ دیکھیے کہ کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ 50s کے بعد، 60s کے بعد زمین پر سجدہ نہیں کر پاتے. لیکن ہمارے پاس وہ وقت تو تھا نا، اس وقت کا کیا ہم نے استعمال کیا. اولاد تھی، اولاد کو ہم نے کیا تربیت دی. یہ بھی سوچا کریں کہ اس ساری چیزوں کے جواب ہم کو دینا ہے، اس کے جواب تیار کر لیں کہ جب ہم ایگزام میں کھڑے ہوں گے تو یہ سمجھ لیجیے کہ وائوا ہے. یہ اورل سوال آپ سے پوچھا جائے گا کہ تم نے کیا کیا، جو نعمتیں تمہیں عطا ہوئی تھی وہ ساری نعمتوں کے بارے میں ہم سے سوال کیا جائے گا. وقت بھی ایک نعمت ہے، یہ وقت کو ہم نے کہاں لگایا، انجوائمنٹ میں اپنے آپ کو بزی کیا، یا پھر کہیں پارٹیز ہیں، کہیں گھومنے جا رہے ہیں، کہیں پھرنے جا رہے ہیں، یہ ساری چیزوں میں کیا ہم نے اپنے آپ کو بزی کیا. یا اللہ کی طرف ہم آتے تھے، دوڑ کے آتے تھے، کئی کئی گھنٹے ہم قرآن پڑھتے تھے، اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے تھے، لمبی لمبی تہجدیں پڑھتے تھے، کیا کرتے تھے، کیا کیا ہم نے وقت کا کیا استعمال کیا، اس صحت کا ہم نے کیا استعمال کیا، ان آنکھوں کا ہم نے کیا استعمال کیا، ان کانوں کا ہم نے کیا استعمال کیا. آنکھوں سے تو انجوائے بھی کر سکتا ہے انسان، مووی دیکھ لے، کوئی سیریل دیکھ لے، کوئی انجوائمنٹ کی چیزیں دیکھ لے، کوئی گیم ہی کھیل لے. اور اس کا پازیٹیو استعمال کیا ہوتا ہے کہ جب بھی فری ٹائم ملا تھوڑی تفسیر پڑھ لی، تھوڑی سیرت پڑھ لی، تھوڑی اچھے کام کر لیے، اس سے کچھ اچھی چیزیں لکھ لی، کچھ اچھی چیزیں پڑھ لی، کچھ لوگوں تک آگے پہنچا دی. یہ بھی استعمال ہم کر سکتے ہیں نا اپنی صحت کا، اپنے باڈی پارٹس کا.
اللہ تعالیٰ ہم سے سوال نہ کرے. اللہم ادخلنی الجنت بغیر حساب. اللہ تعالیٰ بغیر حساب کے ہمیں جنت میں داخل کر دے. کیونکہ اگر سوال کیا گیا نا تو انسان کوئی نہ کوئی چیز میں پھنس ہی جائے گا ضرور. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر جس کا حساب لیا گیا اس کو پھر کہیں نہ کہیں وہ جا کر پھنس ہی جائے گا. اللہ اکبر. اللہم لا تجعلنا منہم. اللہ تعالیٰ ہمیں حساب کتاب لینے سے بچا. اللہ. سورۃ العصر. والعصر، قسم ہے زمانے کی. ان الانسان لفی خسر، بے شک انسان گھاٹے میں ہے. یہ دیکھیے کہ انسان کیسے گھاٹے میں کیسے ہے. یہاں پر دیکھیے کہ انسان، یہاں پہ اثر سے مراد دونوں بھی معنی ہے اس کے. تو بھی معنی اثر کا وقت بھی جو انتہائی مصروفیات کا وقت ہوتا ہے نا انسان کا. کبھی کبھی یہ ہوتا ہے کہ انسان کی نماز چھوٹ جاتی ہے. اب پیچھے جو ہم نے پڑھے حافظوا علی الصلاۃ والصلاۃ الوسطیٰ، تو یہ کون سی نماز تھی؟ وہ نماز اثر. اور اس سے مراد جس شخص کی اثر کی نماز چھوٹ گئی وہ سمجھ لے کہ اس کا گھر بار سب لٹ گیا، خسارے میں چلا گیا. ہوا ان الانسان لفی خسر، گھاٹے میں چلے گیا. یعنی کہ اثر کی نماز کی بھی اہمیت ایک حدیث سے ہمیں پتہ چلتی ہے. اور اثر کا یہاں پر دوسرا معنی کیا ہے؟ زمانہ. اس سے وہی زمانہ یا عرصہ مراد لیا گیا ہے جس میں انسان کی پیدائش سے لے کر قیامت تک کا وقت ہے. انسان کی پیدائش سے پہلے کا نہیں بلکہ پیدا ہونے کے بعد سے مرنے تک کا وقت. تو یہ انسان اس میں گھاٹے میں کیسے ہے کہ اس نے اگر اس کا صحیح استعمال کر لیا تو اس کا فائدہ ہے، اور اس نے اس کا صحیح استعمال نہیں کیا اس وقت کا تو پھر وہ گھاٹے میں. کہ اس کی مثال ایسی بیان کی جاتی، ایسی بیان کرتے ہیں کہ جیسے کہ برف ہے کسی کے پاس، اور وہ کوئی بیچنے والا، برف بیچنے والا اگر برف بیچ رہا ہے تو اگر وہ اس کا برف اس کے پگھلنے سے پہلے بک جائے تو وہ اس کے لیے فائدہ مند ہے. اور اگر وہ برف پگھل گئی تو اس کے لیے تو پھر زیرو ہو گیا، اس کا پروفٹ لاس میں چلا گیا نا وہ پورا. تو کوئی بھی خسارے سے کیا مراد ہے؟ گھاٹا، گھاٹے کا سودا. تو یہاں پر انسان کی زندگی جو ہے کیسے گھل رہی ہے؟ برف کی طرح. اب آپ دیکھیے کہ ہم بیٹھے بیٹھے کبھی سوچتے ہیں نا کہ ہائے دکھتا ہے جیسے کل کی ہی بات ہے. ہم بچے تھے، ہم اسٹوڈنٹس تھے، ہم کالج میں تھے، ہماری شادی نہیں ہوئی تھی، ہماری شادی ہو گئی، ہم اب 40 اور 50 تک آ گئے ہیں. کبھی کبھی دیکھیں تو ایسا لگتا ہے جیسے کل ہی کی بات ہے. کتنی تیزی سے یہ وقت گزر گیا، کتنی تیزی سے ہمارے ہاتھوں سے یہ وقت پھسلا جا رہا ہے. آپ دیکھیے کہ یہ بھی ایک حدیث آتی ہے نا کہ قیامت کے دن سال جو ہے مہینوں کی طرح ہو جائیں گے، اور مہینے جو ہے ہفتے کی طرح ہو جائیں گے، اور ہفتے دنوں کی طرح گزریں گے. یہ ہو رہا ہے نا ہمارے ساتھ. کیسے تیزی سے وقت گزر رہا ہے، کیسے تیزی سے مہینے جا رہے ہیں، ہفتے جا رہے ہیں، سال جا رہے ہیں. اور یہ سال آیا نہیں کہ دوسرا سال آ گیا. ابھی دیکھیے کہ رمضان ایسے لگ رہا ہے کہ کل ہی کی بات ہے. ہم رمضان کے لیے دوڑ دوڑ کے مسجدوں میں جا رہے تھے، عبادتیں کر رہے تھے، ابھی پھر رمضان آ گیا. ایک سال کیسے گزر گیا ہمیں پتہ ہی نہیں چلا. تو انسان کتنا خسارے میں ہے کہ اس کا وقت تیزی سے گزر جا رہا ہے، اس کو خبر ہی نہیں ہے اس بات کی. بیٹھا ہے، انجوائے کر رہا ہے، کہیں موبائل. آج کل تو موبائل ایسا آ گیا ہے کہ انسان کا سارا وقت چرا لے رہا ہے. میں تو موبائل کو تھیفٹ کہتی ہوں کہ وہ تھیف ہے. آپ کا وقت جو قیمتی وقت ہے نا وہ چرا رہا ہے. اس تھیف سے بچیے، اس چور سے بچیے. بچائیے اپنے کو اور اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو. دعا کیجیے کہ اللہ ہم کو اور ہمارے اہل وعیال کو موبائل کے شر سے، انٹرنیٹ کے شر سے بچا کر رکھا. یہ وقت ہم سے ہماری اچھی کاموں کا وقت جو ہے نا وہ چھین رہا ہے، ہماری نیکیوں کا وقت چھین رہا ہے. الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، لیکن سوائے ان لوگوں کے جو ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے. اب یہ دیکھیں کہ یہ آیت تو آپ کو اب آخری سوروں میں آ رہی ہے، اب تک تو آپ کو یاد ہو گئی ہوگی. یہ آیت ہم کافی بار پڑھ کے آ چکے ہیں، اور اب میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو اب اس کا ٹرانسلیشن بھی یاد ہو گیا کہ جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کیے، اور اس کے بعد وَتَوَصَّوْا بِالْحَقِّ، نیکی کی تلقین بھی کرتے رہے ایک دوسرے کو، صبر کی، اور وَتَوَصَّوْا بِالصَّبْرِ، صبر کی بھی تاکید کرتے رہے. تو اس آیت میں دیکھیں مومنوں کے 4 صفات بتائی جا رہی کہ کیسے ہیں. کہ ایک تو نیک عمل کر رہے ہیں، عمل صالحہ، اور پھر آمنو، پہلے سب سے پہلے ایمان لانا، پھر عمل صالح ہے، اور وتوسو بالحق وتوسو بالصبر، کہ حق کی بھی تلقین کرنا، صبر کی بھی تاکید کرتے رہنا. کسی کو یہ نہیں کہنا کہ ہاں تمہارے ساتھ بہت برا ہوا، بلکہ ہر ایک کو صبر کی تلقین. کہ اپنے کوئی ہے، اب ہم کس کو کر سکتے ہیں صبر کی تلقین؟ اپنے گھروں میں، اپنے بہن بھائیوں کو، اپنے بچوں کو. یہ ہمارے کلوز رشتہ دار ہے نا.
ہم ان کو کر سکتے ہیں. حق کی بات کبھی بھی بتائیں. یہ نہ سوچے کہ ہاں میری بات کون سنے گا، چھوڑو میں کیوں بتاؤں ان کو، یہ تھوڑی میری بات سننے والے. ہم بتا کر اپنا نام تو لکھا دیں نا، حق بات پہنچانے والوں میں اپنا نام تو لکھا دیں. جہاں کہیں بھی موقع ہے حق بات بتا دیں. جس کو چاہیں آپ، جس کو آپ پسند کرتے ہیں، جس کو آپ نہیں پسند کرتے ہیں. کوئی ہمارے رشتہ دار جن پر ہمارا حق ہے کہ ہم ان کو حق کی بات پہنچائیں، ہمارے رشتہ دار، ہمارے بچے، ہمارے ماں باپ، ہمارے شوہر، ان کو ہم حق کی بات پہنچا سکتے ہیں نا. تو یہاں کم سے کم وہ ساری چیزیں تو ہم پہنچائیں. کم سے کم اللہ تعالیٰ ہمارا نام تو لکھ لے گا ان لوگوں میں کہ حق بات انہوں نے پہنچائی. اور پھر وَتَوَاصَوْا بِالصَّبْرِ، خود بھی صبر کریں اور صبر کی تلقین بھی کرتے رہیں. مصیبتیں ہیں، پریشانی ہے، ہر ایک کے انسان کے مشکلیں آتی رہتی ہیں. یہ نہیں ہے کہ کوئی انسان ایسا ہے کہ اس کے پاس مشکلیں نہیں آئیں گی. ہمارے آس پاس ہم دیکھتے ہیں کہ ہر ایک کے پاس کوئی نہ کوئی مشکل ہے موجود. تو بہت کم لوگ ایسے ہیں جن کے پاس مشکلیں نہیں ہیں، تو وہ بھی آزمائش میں ہیں. یہ نہیں سمجھیے کہ ان کے پاس کوئی مشکلیں نہیں ہیں، وہ دیکھو کتنی سکون سے زندگی گزار. ان کی سکون کی زندگی بھی آزمائش ہے ان کے لیے. ہو سکتا ہے یہ انہیں نہیں پتا، اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے. سورہ حمزہ، وَيْلٌ لِّكُلِّ ہُمَزَةٍ لُمَزَةٍ، ہر تانا دینے والے اور عیب گیری کرنے والے کے لیے ہلاکت ہے. عیب جو اور غیبت کرنے والا. لمزہ کس کو کہتے ہیں؟ غیبت کرنے والا. اور ہمزہ کس کو کہتے ہیں؟ عیب نکالنے والا. یعنی کہ عیب ایسا نہیں ہے کہ بس منہ سے یا زبان سے ہی کہہ دے، بلکہ یہ لوگ جو تھے تو کیسے تھے؟ مشرکین مکہ جو تھے، کافر جو تھے، کیا کرتے تھے؟ اسلام کا مذاق اڑاتے تھے. ایک دوسرے کو آنکھیں مار کر ان کی غلطیوں کی نظریں سمجھ آتی تھی کہ یہ کیسے ٹوہ میں لگے رہتے تھے ہر وقت کہ کیسے ان کا مذاق اڑایا جائے. اب یہ تو اس وقت کی بات ہے، لیکن آج بھی دیکھیے کہ جب انسان دین پر چلنے لگتا ہے، جب انسان پردہ کرنے لگتا ہے، جب کئی بچے داڑھی رکھنے لگتے ہیں، تو ان کے آس پاس کے ماحول کے لوگ ان کا مذاق اڑاتے ہیں. پیچھے سے ان کی غیبتیں کی جاتی ہیں، ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے. اور غیبت یہ نہیں ہے کہ کوئی لوگ تو یہ کہتے ہیں نا کہ ہاں تو ہم نے کون سا جھوٹ کہا، ان کے اندر تو یہ بات ہے تو یہی ہم نے کہی. تو اگر کسی کے اندر وہ بات ہے بھی تو تم کہاں ان پر کھڑے کیے گئے ہیں، وکیل کھڑے کیے گئے ہیں کہ جو تم یہ بات بولو. کچھ لوگ نا غیبت کر کے بھی پھر بڑے اڑے رہتے ہیں اس بات پر کہ نہیں ہم نے کون سا غلط کہا، وہ تو بات ہے نا ان کے اندر، جو تھا ہم نے وہ بول دیا. ایسے بھی اکڑے ہوئے تھے نا. تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے لوگوں کے لیے ویل ہے، ہلاکت ہے. ویل کے بارے میں ہم نے پڑھا نا کہ کیسی وہ دوزخ ہے، سخت خطرناک وہ دوزخ ہے جن کو وہ ویل میں ڈالا جائے گا. اللہم لا تجعلنا آمین. ہمارے پاس تو اکثر یہی ہوتا ہے کہ جب محفلوں میں بیٹھتے ہیں تو کیا ہوتا ہے، اس کی باتیں ہو رہی ہیں، اس کی باتیں، اس کی غیبتیں ہو رہی ہیں، اس کو نہ اشارے کیے جا رہے ہیں کہ دیکھو فلاں آئی ہے تو اب اس کے بارے میں اشارے ہو رہے ہیں، پھر اس کی باتیں شروع ہو گئی، پھر کوئی محفل میں سے اٹھ کر چلا گیا تو اس کی باتیں غیبت ہو رہی ہے. یہ ساری چیزیں تو ہمارے آس پاس کامن ہے، ہر ایک کے پاس کامن ہے یہ ساری چیزیں. اللہ تعالیٰ ہم کو بچائے. اور پھر الذی جمع مالا وعددا، اور جس نے مال جمع کیا اور اس کو گن گن کر رکھا. کہ انسان کیا کرتا ہے، سوچتا ہے کہ مجھے کام آئے گا، اور اس کی موت کا وقت آ گیا تو وہ اس نے جو اتنا مال جمع کیا اس کا کیا فائدہ ہوا؟ کہ اس کو کیا وہ یہ سوچتا ہے کہ اس کو موت نہیں آئے گی کبھی؟ اتنا مال جمع کرتا جاتا ہے کہ جبکہ دیکھیں نا کہ انسان کی جو ضرورت ہے وہ بالکل تھوڑی سی، انسان صبح ایک روٹی کھائے، شام ایک روٹی کھائے، اس کی ضرورت پوری ہو جائے. لیکن انسان کتنی محنتیں کرتا ہے، دن رات ایک کرتا ہے کہ نہیں میں اپنے بچوں کے لیے یہ بنا دوں، میں اپنے بچوں کے لیے یہ چھوڑ کر چلی جاؤں، میں اپنی آخرت کے لیے، میں اپنے بڑھاپے کے لیے یہ کر لوں، یہ تیاریاں کر لوں. پتہ نہیں کہ وہ بڑھاپا ہمارے پاس آئے گا بھی یا نہیں، پتہ نہیں ہماری کل ہم صبح دیکھ پائیں گے یا نہیں. تو انسان کو مال جمع کرنے کی خواہش نے تباہ کر دیا، ہلاکت میں ڈال دیا. جمع مالوں وعددا، اس نے مال جمع بھی کیا اور گن گن کر رکھا. وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کا مال اس دنیا میں ہمیشہ رکھے گا. کسی کے پاس لاکھوں کی پراپرٹی ہو تو کیا وہ اس دنیا میں رہ گیا؟ فرعون کی مثال دیکھ لیجئے، قارون کی مثال دیکھ لیجئے، بڑے بڑے بادشاہ گزرے، ان کی مثالیں دیکھ لیجئے. اتنے زیادہ ان کے پاس مال تھا، کیا وہ دنیا میں رہ پائے؟ کیا ان کا مال ان کو بچا سکا؟ نہ ان کو دنیا میں کوئی خوشی دے سکا اور نہ ان کو دوزخ سے بچا سکے گا. ہرگز نہیں.
یحسب ان مالہ اخلدا، وہ ان کو دنیا میں ان کا مال ہمیشہ نہیں رکھے گا، کلا ہرگز نہیں، لینبذن فی الحطمہ، اور وہ کیا کرے گا، ان کو حطمہ میں ڈالا جائے گا۔ یہ حطمہ کیا ہے؟ یقیناً وہ ضرور پھینکا جائے گا حطمہ میں۔ حطمہ کیا ہے؟ چورا چورا کر دینے والی، یعنی کہ حطمہ ایک ایسی دوزخ ہے جس میں انسان کو جب ڈالا جائے گا تو اس کو توڑ مڑوڑ کے اس کو باریک ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ جیسے کہ مکسر میں ہم کوئی چیز ڈالتے ہیں تو کیسے اس کو پیس کے باریک کر دیا جاتا ہے نا۔ اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم۔ اللہ اکبر، کیسی کیسی الگ الگ دوزخوں کے کام ہے، دوزخوں کے نام ہے۔ تو حطمہ کیسی ہے کہ انسان کو جب ڈالا جائے گا تو اس کو کیسے باریک باریک ریزہ ریزہ وہ کر دے گی۔ اللہ اکبر، اللہ تو ہم فرمانا پروردگار۔ اور وما ادراک مل حطمہ، تم کیا جانو کہ حطمہ کیا ہے؟ نار اللہ المقدہ، اللہ کی بھڑکائی ہوئی آگ ہے، التی تطلع علی الافئدہ، کہ وہ دلوں تک چڑھ آتی ہے اور ان پر ہر طرف سے بند کر دی جائے گی جبکہ وہ اونچے اونچے ستونوں میں ہوں گے۔ اللہ اکبر، انسان کو ایسی 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 آگ کے لمبے لمبے ستون ہوں گے کہ چاروں طرف سے بند کر دیے جائیں گے، انسان کا نکلنے کا کوئی راستہ نہیں، آگ کے لمبے لمبے ستونوں کے ساتھ ان کو جکڑ کر اوپر سے بند کر دیا جائے گا۔ تیسرا یہ کہ دوزخ کا منہ بند کر کے ان کے اوپر لمبے لمبے ستون کھڑے کر دیے جائیں گے۔ اب دیکھیے کہ کوئی چیز کو اگر بند کر دیا جائے تو اس کی حرارت باہر نہیں نکلتی۔ آپ اس کے ایگزامپل کو ایسے سمجھیے کہ آپ اگر کھلے پتیلے میں آپ کھانا بنا رہے ہیں تو اس کی بھاپ باہر نکل رہی، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ وہ جلدی کھانا بن جائے تو کوکر کا ڈھکن بند کر دیتے ہیں، تو وہ بھاپ اندر ہی رہ جاتی ہے اور بہت زیادہ اس کی تپش بہت زیادہ ہوتی ہے، پھر تو 10 منٹ کے بجائے 5 منٹ میں ہی کھانا بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر وہ وہی بات بتائی جا رہی ہے کہ ستونوں کے اندر بند کر دیا جائے گا تاکہ اور زیادہ حرارت بڑھے، تپش اور زیادہ بڑھے، اس کی جو گرماہٹ ہے اور زیادہ بڑھا دی جائے گی۔ اللہم لا تجعل۔ اللہ اکبر، اللہ رحم کرا۔ سورۃ الفیل، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الم تری کیف فعل ربک باصحاب الفیل، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کیا اس نے ان کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا؟ اور اب یہ جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ یمن کا جو بادشاہ تھا، حبشہ کے جو عیسائی حکومت قائم کی تھی، اور ابراہا نام کا جو بادشاہ تھا، اس نے کیا کیا تھا کہ چڑھائی کی تھی، کعبے پر چڑھائی کی تھی، 60,000 افراد پر مشتمل ایک لشکر لے کر، وہ ایک لشکر اور ہاتھی، 13 ہاتھی تھے اس میں، اور وہ اس کے ہاتھی کا کیا نام تھا؟ محمود نام تھا اس کے ہاتھی کا، تو اس پر وہ خود سوار تھا، اور وہ اس طریقے سے جب وہ گیا وہاں پر تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں ذکر کر رہے ہیں کہ کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ آپ کے پروردگار نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا برتاؤ کیا؟ کیا اس کی تدبیر کو بیکار نہیں بنا دیا؟ اور ان پرندوں کے، ان کے اوپر پرندوں کے غول بھیج دیے جو ان پر کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے، پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا ہو۔ یہ ساری سٹوری تو ہم کو ماشاءاللہ سے یاد ہی ہے آپ لوگوں کو کہ یہ کیسے ابابیل آئے تھے، کنکریاں لے کر آئے تھے، اور یہ اصحاب فیل کا جو واقعہ ہے تو آپ کی ولادت سے صرف 50 دن پہلے محرم میں پیش آیا تھا۔ تو انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم انشاءاللہ آپ لوگ سورہ فیل کی جو تفسیر ہے، ڈیٹیل تفسیر اس میں پڑھ لیجئے۔ آج تفسیر زیادہ ڈیٹیل کرنے کا موقع نہیں ہے الحمدللہ، ویسے ساری بہنوں کو یہ ساری تفسیر پتہ ہے، یہ ہمارے پاس تو بچوں کو یہ سٹوری معلوم ہے۔ تو یہ جو ابابیل تھے پرندے، اپنے ان کے کنکروں کے پتھر پھینکتے تھے اور پھر انہیں یوں بنا دیا جیسے کھایا ہوا بھوسا۔ سورہ قریش، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لإلاف قریش، اللہ نے قریش کو مانوس کر دیا، مانوس مطلب فیملیئر کر دیا۔ کہاں کے لیے؟ کہ یہ جو قریش تھے یہ کیا کرتے تھے کہ تجارت کے لیے آس پاس کے ملکوں میں جایا کرتے تھے، کہ ان کے قافلے جو تھے شام، یمن، شام اور فلسطین جایا کرتے تھے۔ تو یہ ان کے 2 تجارتی سفر ہوا کرتے تھے، تو ایک تو شام اور فلسطین کی طرف، گرمیوں میں جب کیا کرتے تھے وہ شام اور فلسطین کی طرف جاتے تھے، اور کیونکہ یہ علاقہ مکے کی نسبت بہت ٹھنڈا تھا، اور سردیوں میں ان کا قافلہ یمن کی طرف جاتا تھا کیونکہ یہ علاقہ مکے کی نسبت گرم تھا۔ تو سال میں ان کے 2 تجارتی سفر ہوتے تھے، جس سے اتنی آمدنی ہو جاتی تھی کہ باقی سارا سال وہ
گھر میں بیٹھ کر گزارتے تھے. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ تمہارے لیے اللہ تعالیٰ نے آسان نہیں کر دیا کہ وہ سردیوں اور گرمیوں میں تجارتی سفر سے مانوس ہو گئے تھے، لہٰذا انہیں چاہیے کہ اس گھر کعبے کی مالک کی ہی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کے دنوں میں کھانا کھلایا اور انہیں خوف سے بچا کر امن عطا کیا. سورۃ الماعون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بھلا آپ نے اس شخص کو دیکھا جو روز جزا کو جھٹلاتا ہے؟ یہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب نہیں دیتا. اور پھر ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے جو اپنی نماز سے غافل رہتے ہیں، جو ریاکاری کرتے ہیں اور جو معمولی برتنے کی چیزیں بھی مانگنے کے لیے نہیں دیتے. یہاں پر منافقوں کی بھی بات بتائی جا رہی ہے کہ یہ ان کی صفات بتائی جا رہی ہیں کہ ایک تو ایسے نمازی جو نماز کی طرف آتے ہی نہیں ہیں، اور آئے تو کیسے آتے ہیں؟ ایک دم ہلکے پھلکے، یعنی کہ ان کا دل نہیں چاہتا، غافل ہے، اپنی نمازوں سے غافل ہے. ان صلاتہم غافلین. ساہون سے کیا مراد ہے کہ ایسے نمازی کہ جن کو نماز پڑھنے کی ان کو خواہش نہیں ہے. اب یہ دیکھیے کہ منافق کیسے تھے اس وقت کہ وہ ساتھ میں منافق مسلمانوں کے ساتھ نماز تو پڑھتے تھے لیکن کیا کرتے تھے؟ جان پہ سٹ کے نماز پڑھتے تھے. تو جب بھی ایسی نماز ہونا تو اپنے آپ سے سوال کریں کہ میری نماز کیسی ہے؟ کیا میری نماز منافقوں کی نماز تو نہیں ہے؟ تو یہاں پر ان کی نمازوں کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ ایسے نمازیوں کے لیے بھی ہلاکت ہے. اب یہ دیکھیے کہ پڑھ رہے ہیں لیکن ان کے لیے بھی ہلاکت بتائی جا رہی. وہ تو الگ ہی رکھ دو جو پڑھ ہی نہیں رہے، لیکن جو پڑھ رہے ہیں ایسے پڑھ رہے ہیں جو اپنی نمازوں سے غافل ہیں. نماز میں کیا پڑھا، کیسے سجدے کیے، کبھی صرف فرض پڑھ لی، کبھی سنتیں چھوڑ دی، کبھی نوافل چھوڑ دیا، کبھی بیٹھ کے نماز پڑھ لی. اکثر لوگوں کو دیکھیے کہ آدھی نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں، کبھی پوری نماز بیٹھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں. کچن میں کام تو کھڑا ہو کے سارا کچھ کر لیں گے لیکن جب نماز کی باری آتی ہے تو کیا کرتے ہیں؟ نماز کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. تو ایسی نماز کیا ہے؟ ساہون، غفلت والی نماز. اور الذین ہم یراؤن، جو ریاکاری کرتے ہیں کہ نماز بھی دکھاوے کے لیے. اب سب پڑھ رہے ہیں مجھے بھی پڑھنا پڑے گا، چلو آج پڑھ لیتی ہوں، سب پڑھ رہے ہیں اچھا نہیں لگے گا میں نہیں پڑھوں گی. تو یہ بھی ہوتا ہے نا کہ جو کسی کو عادت نہیں ہوتی وہ سب پڑھ رہے ہیں، اب کوئی محفل میں چلے گئے ساری جماعت بن رہی ہے، اب وہ ایسے نہیں کر سکتے نا کہ چلو میں یہاں سے چلی جاؤں، بلکہ بیٹھ جاتے ہیں. پھر کبھی کبھی لوگ اس طریقے سے بھی کرتے ہیں کہ جب محفل میں اگر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں لوگوں کو بتانے کے لیے تو بڑی اچھی نماز بنا بنا کر سنوار کر پڑھتے ہیں. اکیلے پڑھتے ہیں تو ایسے ایسے ٹھونگے مارتے ہیں جیسے سجدے جلدی سے کیے، جلدی جلدی ٹیڑھی میڑھی کیسی بھی نماز پڑھی اور بھاگی، جیسے دنیا کے سارے کام ان کے لیے ہی رکے پڑے ہیں. تو اپنی نمازوں کو ہمیشہ چیک کیا کریں کہ ہم صلاتہم ساہون تو نہیں ہو رہے، غفلت میں تو ہم نمازیں نہیں پڑھ رہے. تو ایسی نمازیوں کے لیے پھر ویل ہے. اللہ اکبر، اللہم لا تجعلنا منہم. اور پھر معمولی برتنی کی چیزیں بھی مانگنے پر نہیں دیتے. یعنی کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ کوئی چیز مانگ رہے ہیں، کوئی کسی سے مانگ رہے ہیں. کچھ لوگوں کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کسی کو کوئی چیز نہیں دینی. اب آس پاس کے پڑوس میں ہی کوئی آپ سے چینی مانگنے آ گئے یا کوئی چیز مانگنے آ گئے تو اب ایک بار دو بار دے دیا، تیسری بار ڈور ہی نہیں کھولتے. ادھار کوئی مانگنے آ گیا ان کا فون ہی نہیں اٹھاتے کہ نہیں آپ پتہ ہے کہ یہ کچھ نہ کچھ مانگے گا. تو اللہ تعالیٰ دیکھیے کہ آپ کو دینے والا بنایا تو لوگوں کی مدد کرتے رہا کریں. یہ نہیں ہے کہ اب تنگ پڑنے لگے لوگوں سے کہ ارے ان کو تو آپ فون ہی مت اٹھاؤ، ارے ان کا تو میسج ہی مت دیکھو، یہ تو ہمیشہ مانگتے رہتے ہیں. یہ نہیں، بلکہ چھوٹی چھوٹی چیزیں اس کی وجہ سے بھی ہم اپنے اجر بڑھا سکتے ہیں. سورۃ الکوثر. انا اعطیناک الکوثر. ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا تو آپ اپنے پروردگار کے لیے نماز پڑھیے، ادا کیجئے اور قربانی کیجئے. بے شک آپ کا دشمن ہی جڑ کٹا ہے. کوثر کے یہاں پر بھی دو معنی ہے کہ کوثر کے معنی کیا ہے یہاں پر کہ ایک ایسی نہر ہے جو آپ کو کوثر، بحشت میں ایک نہر کا نام ہے، جنت میں ایک نہر کا نام ہے جو آپ کو عطا کی گئی. تو ایک دفعہ آپ سو رہے تھے اور نیند میں سے تبسم فرما کر اٹھے، یعنی کہ آپ کے چہرے پر تبسم تھا، مسکراہٹ تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ ابھی ابھی مجھ پر ایک سورت نازل ہوئی اور پھر یہی سورت کوثر پڑھی. اور فرمایا کوثر کیا چیز ہے؟ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ بہتر جانتے ہیں. تو کہا کہ وہ ایک ایسی نہر ہے جو اللہ نے مجھے جنت میں دی ہے. اور یہ کیسی ہے کہ ایک دم اس کے پانی میٹھا اور ٹھنڈا ہے. اور یہاں پر اس کے بارے میں آتا ہے کہ کوثر سے کیا مراد ہے، تو انہوں نے کہا کوثر ایک ایسی نہر ہے جو تمہارے پیغمبر کو ملی، اس کے دونوں کناروں پر موتیوں کے ڈیرے ہیں اور وہاں پر ستاروں کی تعداد میں
آب خورے رکھے ہوئے ہیں، یعنی کہ گلاسز. آب خورے مطلب کیسے؟ وہاں پر گلاسز کیسے ہیں؟ چاندی کے، اور اتنے ستارے جتنے ہیں اتنے وہاں پر گلاسز رکھے. اب ایسا نہیں کہ ایک انسان پی رہا ہے تو دوسرے انسان کو کھڑے رہنا پڑے، اب اس کو گلاس ہی نہیں ہے پینے کے لیے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس نہر سے پانی پینا نصیب فرمائے. سورہ کافرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کہہ دیجئے اے کافرون جس کی تم عبادت کرتے ہو اس کی عبادت میں نہیں کر سکتا، اور نہ تم اس کی عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. اب یہ دیکھیے کہ جو کفار مکہ تھے انہوں نے کیا چال چلی. کافروں نے آپ سے کہا کہ ایسے کرتے ہیں کہ ہم ایک سال ہم آپ کے معبودوں کی عبادت کریں گے اور اگلے سال تم ہمارے معبودوں کی عبادت کرنا. تو کفار کی یہ تدبیر انتہائی خطرناک چال تھی کہ وہ پیغمبر کو دھوکہ دینا چاہ رہے تھے. تو فوراً اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتار دی اور ان کو کہہ دیا گیا کہ تم تمہاری عبادت کرو، ہم ہماری عبادت کریں گے. تم کو یہاں پر یہ شرک کا رد ہو رہا ہے کہ اب تم کو جو کرنا ہے کرو لیکن ہم تمہاری عبادت میں شامل نہیں. اور جس کی میں عبادت کرتا ہوں وہ، اور نہ میں اس کی عبادت کرنے والا ہوں جن کی تمہارے آبا و اجداد عبادت کرتے ہیں، اور نہ ہی تم عبادت کرنے والے ہو جس کی میں عبادت کرتا ہوں. تمہارے لیے تمہارا دین اور میرے لیے میرا دین. سورۃ النصر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اذا جاء نصر اللہ والفتح. اور جب اللہ کی مدد اور فتح آ پہنچی، آپ نے دیکھ لیا کہ لوگ گروہ در گروہ اللہ کے دین میں داخل ہو رہے ہیں. یہ فتح مکہ میں مکہ پر چڑھائی کا سبب اور کیفیت یہاں پر بتائی جا رہی کہ فتح مکہ کے بعد پھر کیا ہوا کہ جو سب دشمن تھے مسلمانوں کے دشمن وہ ختم ہو گئے اور سب لوگ فوج در فوج اللہ کے دین میں داخل ہونے لگے جب فتح مکہ ہو گیا. تو آپ اپنے پروردگار کی ہم کے ساتھ اس کی تسبیح کیجئے اور اس سے بخشش طلب کیجئے، یقیناً وہ بڑا توبہ کو قبول کرنے والا ہے. فاستغفرہ انہ کان توابا. سورہ لہب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تبت یدا ابی لہب و تب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہوں اور وہ خود بھی ہلاک ہو. نہ اس کا مال اس کے کام آیا اور نہ وہ جو اس نے کمایا. جلد ہی وہ بھڑکتی ہوئی آگ میں داخل ہوگا. اور اس کی بیوی جو ایندھن اٹھائے پھرتی ہے اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی ہوگی. کیا تھا ابو لہب کی بیوی کا نام؟ دیکھتے ہیں یاد ہے کہ ہماری بہنوں کو. ویری گڈ، ایکسیلنٹ. اروا. ماشاء اللہ. اللہ اکبر، ماشاء اللہ، ویری گڈ. ساری بہنوں کو پتا ہے. واہ 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 واہ. اروا، ویری گڈ، ایکسیلنٹ، بہت خوب. ساری بہنوں کو یاد ہے ماشاء اللہ سے. تو میں اس کی شارٹ تفسیر کرتے ہوئے آگے بڑھ رہی ہوں. آپ لوگ پلیز برائے مہربانی اس کی تفسیر ڈیٹیل پڑھ لیجئے. تو یہ ابو لہب کی بیوی اروا نام تھا، اس کی کنیت کیا تھی؟ ام جمیل. یہ بڑی خوبصورت تھی. تو یہ کیا کہتی تھی؟ اس کے گلے میں ایک ہار تھا تو وہ کہتی تھی کہ یہ ہار کو بیچ کر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، مطلب اس کے بدلے میں اس کے ہار، اس کے ایک پتلی خوبصورت سی گردن تھی اور ہر وقت اس کی پتلی گردن میں ایک سونے کا ہار وہ پہنا کرتی تھی اور کہتی تھی کہ یہ ہار بیچ کر میں محمد کی مخالف کے کاموں میں لگاؤں گی. تو اللہ کا کرنا یہ ہوا کہ وہ جو چبھنے والی رسی سے جھاڑ جھنکار جس سے کیا کرتی تھی اس کی گردن اس میں اٹک گئی اور ایسے پھنسی کہ آخر موت کا سبب وہ بن گئی وہ رسی. فی جیدہا حبل من مسد. اس کی گردن میں مضبوط بٹی ہوئی رسی تھی. اللہ تعالیٰ نے اس کی موت دیکھیے کیسے کی. انشاءاللہ یہ آخری کے 3 سورے انشاءاللہ ہم سیٹرڈے کو لیں گے. واخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.